اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، ارحم لنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ تمامی دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ذی الحج کا چاند مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ جو عاشقان رسول اس ماہ مبارک میں حج بیت اللہ کی سعادت پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج بیت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ عاشقان رسول جو اپنی قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ کی رضا پانے کے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، مبرور فرمائے، مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب درود پاک کی فضیلت اور برکت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہم نے جو کچھ پایا ہے، یہ درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سفر حج یوں سمجھیں کہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی ہم لیتے رہیں گے ان 10 دنوں کے اندر، اس عشرہ ذی الحج کے اندر، اور کل انشاءاللہ عز و جل معمول کے مطابق ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آج مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ 10 مبارک راتیں ہیں سلسلہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم 10 دن تک یہ نشریات اللہ نے چاہا تو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور آج اس سلسلے کے اندر جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اس ہستی کے بارے میں شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی لبے بام ابھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نبی، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام جن کی نسل مبارک میں سے ہوئے، اور جن کی مبارک نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری بھی ہوئی۔ آج ہم اس عظیم اور اس جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد ابو الانبیاء، جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے حوالے سے آج مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ کچھ دیگر سیگمنٹس ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان کو بھی ہم سلسلے کے اندر شامل رہیں گے اور شامل رکھیں گے۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کی ایک جسے یوں کہہ لیں خاصیت یہ بھی ہے کہ چل مدینہ کے مدنی قافلے کے ایک مسافر حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ القدسیہ بھی آج ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر شامل ہوں گے۔ رکن شورا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت پر ہم انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ انوینشنز جو ہیں ان کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اور بڑا پیارا واقعہ ہے، اس واقعے سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا واقعہ ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ میں پھینکا جانے والا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے، حق و باطل کا ایک مارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ماننے والے پر جو ایک انعام ہے،
انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ذکر خیر کریں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، ان کے صدقے میں راضی بررضا رہنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی توکل کی سعادت نصیب فرمائے. توکل، بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر کیسا ہونا چاہیے، یہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بہت خوب سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے. آپ بھی شامل رہیے سلسلے کے اندر، آپ کالز کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے مدنی رضا بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ یہ کلام بھی سلسلے کے اندر جو ہم ہمیں سنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز موضوع کے حوالے سے جو ڈسکشن چل رہی ہو اس کے اعتبار سے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. ابتدا کریں گے میرے سیدھے ہاتھ پر ہمارے فضیل باپو، ماشاءاللہ بڑے پیارے سید صاحب ہیں، باپو لفظ ہیں، جاتے جاتے جائے گا، یہ بھی ایک تربیت کا مدنی پھول ہے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. سید فضیل اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. کیا فرمائیں گے فضیل بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو جسے یوں کہیں کہ ابتدائی طور پر آپ کیا بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کو اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا، ان پہ بڑی آزمائشیں آئیں اور بڑی قربانیاں جو ہے وہ انہوں نے دیں، اور جہاں بھی اللہ عز و جل کا جو حکم تھا اس کو بجا لانے میں انہوں نے کوئی، کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. اگر اس پہ غور کریں تو میں پڑھ رہا تھا بڑے امتحانات کے حوالے سے، تو ان پہ جو امتحانات آئے ان میں ایک یہ بھی تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم سے جدائی کا تو وہ جدا ہو گئے. جب بچوں کو، گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیا. پھر جب اس سے مقابلے کا ہوا، نمرود کے ساتھ مقابلے کا ہوا، آگ میں پھینکنے کے باری آئی، اس میں بھی کوئی پس و پیش نہیں کی. پھر جو ہے بچوں کو چھوڑنے کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مال کی قربانی کے حوالے سے جب بات آئی تو وہ بھی جو ہے انہوں نے جو اس پہ بھی صبر کیا. اس کے ساتھ ساتھ آیا جب بچے کو ذبح کرنے کے، اس سے بھی آزمایا گیا، اس پہ بھی انہوں نے صبر کیا. ان تمام آزمائشوں پہ پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت ہے، پارہ 1 سورۃ البقرہ کے اندر ہے، آیت 131، اسلم، ترجمہ گردن رکھ. تو عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں نے گردن رکھی اس لیے کہ جو رب ہے سارے جہاں کا. یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ماننا ہی ہے. اور یہ تو وہ نبی تھے اللہ کے کہ جنہوں نے ساری چیزیں قربان کی. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ قربانی کا موسم بھی جو دیکھیں آج جو اتنے ہزاروں سال گزر گئے اور مسلمان کس خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. رکن شورا کی آمد مرحبا عبدالحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رکن شورا بھی تشریف فرما ہے، اور رکن شورا کے والد صاحب حاجی یعقوب گنگ بڑی پیاری زبردست شخصیت ہیں ماشاءاللہ. عاجزی ہے، انکساری ہے، اور خوش اخلاقی ہے، اور میں کیا کہوں مدنی چینل کے ناظرین، محبت مکہ و مدینہ ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیزیں. الحمدللہ سفر میں ایسا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی سعادت ملی الحمدللہ. ایسا بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ماشاءاللہ مدینہ ہال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحبیب بھائی، فضیل بھائی نے جو ابتدائی طور پر جس بات کو شامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ یوں بولیں تیار کھڑے ہیں. میں نے شروع میں شعر بھی پڑھا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو کیا فرمائیں گی آپ؟ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز ملتا ہے، اور دوسری طرف اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ، یعنی اپنی جس سچویشن کے اندر ہیں اس سچویشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تیار رکھا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جب سنیں گے نا یا سمجھیں گے تو پھر ان کی یہ قربانیاں، ان کا یہ انداز اور ہمیں ان کی طرف رغبت دلائے گا اور ان سے محبت اور تعظیم دل میں بڑھے گی. یوں بتایا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں. نبی پاک یقیناً خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، مگر اس کے بعد یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد نبیوں میں سب سے افضل ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی تو انبیاء تو بہت سارے ہیں، مگر ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء میں سے نمبر 1 اگر ہمارے آقا علیہ السلام ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یونیکنیس ہے
کہ جتنے آسمانی دین ہیں، جتنے دیگر مذاہب ہیں، ان سب میں حضرت ابراہیم کی تعظیم ہے. سارے دین حضرت ابراہیم سے محبت اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد والے آنے والے تمام نبیوں کے والد بھی ہیں، تو ابو الانبیاء بھی کہلائے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کوئی نارمل ہستی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جیسے باپو نے بتایا کہ ہر موقع پر قربانی کے لیے تیار. لیکن ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جس وقت یہ آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت عمر کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 سال تھی. 16 سال کی بھی روایت ملتی ہے. یعنی 16 اور 21 سال کی عمر کون سی عمر ہوتی ہے اتنی ینگ ایج میں؟ اور آگ کا عالم، یہ کوئی چھوٹی سی چولہے کی جلائی ہوئی آگ نہیں تھی. اگر آج بھی ہسٹری پڑھیں تو ون آف دا یونیک فائر ان دا ورلڈ. یعنی اتنی بڑی آگ کبھی نہیں لگائی گئی، اور وہ ایک شخصیت کو ڈالنے کے لیے 40 دن کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی. یعنی آپ بتائیں کہ آگ گویا کہتے ہیں نا وہ محاورہ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے. اتنی بڑی آگ قریب جا کے کوئی انہیں ڈال نہیں سکتا تھا. وہ منجبیق کے ذریعے، جس طرح توپ کہتے ہیں، اس طرح ان کو باقاعدہ اس پہ تھرو کیا گیا. لیکن اس موقع پر جو صبر تھا، جو توکل تھا، جو رب پر بھروسہ تھا، یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے آج. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جیسے آپ نے وہ شعر سنایا تو وہ شعر ہے نا کہ وہ توکل، وہ محبت اللہ پر، وہ یقین آج بھی ہو جائے. تو جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر آج بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی چھلک، اللہ پر توکل اور یقین آ جائے تو بڑی بڑی آگ بجھ سکتی ہے. اصل چیز وہ یقین اور توکل ہے. جی درست فرمایا آپ نے. یہ ہیلوں بہانوں کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کچھ ارشاد فرمایا. ہر بندے یعنی اپنی جسٹیفیکیشن یوں سمجھنے کہ اپنے ایشو کی کوئی نہ کوئی رکھی ہوئی ہے لوگوں نے. بالکل. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جس زمانے میں یہ آگ والا اگر معاملہ ہم لیتے ہیں، کیونکہ سٹارٹ آف دا لائف میں شروع میں یہی واقعہ، بڑا واقعہ ہوا، تو اس میں کیا تھا کہ آپ ون اینڈ اونلی تھے. آپ اس پورے علاقے میں اللہ کی عبادت کرنے والے چند لوگوں میں سے تھے، لیکن نومینی آپ ہی تھے، بات آپ ہی کرتے تھے. دوسری طرف سارے مشرکین تھے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے کیسے زبان چلاؤں، میں جناب زمانہ ہی ایسا ہے. جو آج کل ایکسکیوزز ہے نا کہ یار اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے جناب، کیسے سب کے سامنے کھڑا رہوں، معاشرے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. آپ نے تو کمال یہ کیا کہ ان کے ساتھ چلے نہیں، بلکہ ان کے سامنے ایک بڑا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے بتایا، عملی مظاہرہ کر کے بتایا. کیا ہوا کہ وہ آپ کو کہتے تھے چلے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، اس میں بڑی رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے، سالانہ میلہ تھا، آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. آج یہ بھی میسج مل گیا کہ یار وہ نیو ایئر نائٹ میں سارے ہی دوست گئے تھے تو پھر ہمیں بھی جانا پڑا. شادی خاندان میں تھی تو مہندی اور ناچ گانے میں میں کیسے منع کر سکتا ہوں، پورا خاندان ناراض ہو جاتا، پورا گاؤں، پورا شہر، پورا ٹاؤن ہی آپ سے ناراض ہو گیا. آپ نے کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا وہ چلے گئے، آپ چلے گئے ان کے وہ تمام جو معبود جہاں پر تھے، ان کے بت وغیرہ جو تھے، آپ نے جا کے سب کے ہاتھ پیر توڑے، اور جو سب سے بڑا ان کا جس کو وہ سمجھتے تھے اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا. جب وہ آئے اور آ کر دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ کیا حال ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے. آپ کو بلایا گیا تو آپ نے زبردست ایک پریکٹیکل کر دیا کہ کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے خدا سے پوچھ لو نا کہ کس نے ہاتھ پیر توڑے ہیں. وہ سب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. تو کہا تم پر اف ہے. قرآن کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، پورے قرآن میں یہ واقعہ، یہ باتیں موجود ہیں. قرآن میں الفاظ موجود ہیں کہ تم پر، تمہاری تقلوں پر تف ہے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتا، تمہارے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. لیکن اس قوم نے اس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے خدا جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیسے بچائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ان کو جلا دو، پکڑو ان کو اور آگ میں ڈال دو. جب عاجز ہو گئے تو پھر یہ ہاں، اور آج عاجز ہوتا تو یہی ہوتا ہے. آج بھی لوگ جو ہے اسلام کو جب برا بھلا نہیں کہہ سکتے نا، تو پھر کسی طرح مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہہ کے اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں کہ چلو مولویوں کو ہی برا بھلا کہہ دو. تو یہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ بھائی ان کو جلا ہی دو، یعنی کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ وہ خوبصورت انداز ہے، اور اس پورے لائف اسٹائل میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایکسکیوزز نہ کیے جائیں. اللہ کی ذات پر یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، اور حق بات کرتے رہنا چاہیے. انداز بے شک اچھا ہو تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جس کو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے 100 راستے ہیں، جس کو نہیں کرنا اس کے لیے 100 بہانے ہوتے ہیں. جس کو کرنا ہے اس کے لیے راستے بہت، نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت. ٹھیک ہے. اور اب ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقت جو ہے، ریئلٹی جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہم بہانہ بناتے رہیں تو اس سے وہ چھپ نہیں سکتی. بات جو ہے وہ وہی رہے گی. جیسے وہ ہوتا ہے نا، کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتے میں غائب ہو گیا ہوں، تو غائب کہاں ہوتا ہے، بلی اس کو غائب کر جاتی ہے اس کو. یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ آخر
کیوں بہانے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات لے آئیں گے، اور ان کو خود بھی پتا ہوگا کہ ہم بہانہ ہی کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہانہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں بہانہ ہی کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں آخر کیوں لوگ حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نفسیاتی طور پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا شمار ان انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے جن کو اولو العزم کہتے ہیں، جی، کہ بھئی پختہ ارادہ کر لیا اور جو حکم ہوا اس ٹرمینالوجی ہے، ٹرمینالوجی کا معنی ایک ظاہر سی بات ہے اپنا الگ سا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ہمیں ٹاسک سیٹ کیا گیا ہے تو اب اگر میں اپنے طور پر اس کا جائزہ لیتا ہوں، میرے پاس اسکل بھی ہے، ریزورسز بھی ہے، اور میں اس کو کر سکتا ہوں، اور میرے اندر یہ حوصلہ بھی ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہے نا صرف اسی پر منحصر کرتی ہیں کہ کیا میں اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتا ہوں، یا میرا یہ یعنی کہ کنوکشن ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں۔ اگر تو آپ کا یہ پختہ ارادہ بن گیا کہ میں اس کو کر سکتا ہوں تو آپ کر گزریں گے۔ اگر آپ نے اپنا اسیسمنٹ ہی غلط کر لیا اور کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اب چاہے کتنا ہی آسان کام کیوں نہ ہو آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نمرود کے ساتھ یا اس کے جو بھی گاؤں والے تھے اور ان سے جواب نہ بن پڑا، اب جواب نہیں جب بن پڑتا تو اب نفس اور ایگو جس کو ہم بولتے ہیں یہ میدان میں آتا ہے۔ جی اگر میں اب کچھ نہ کچھ تو مجھے بولنا پڑے گا، پھر وہی بات آ جاتی ہے، جی اڑ جاتے ہیں جی کوا سفید ہے، تو ایگو اس میں آ جاتی ہے اور نفس کا فطور آ جاتا ہے، اور پھر خواہ میں پھر جو ہے وہ آگے اور زیادہ پرابلم۔ اس کا نقصان کیا؟ اگر کوئی بندہ حقیقت تسلیم نہیں کر رہا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک ڈیفیکلٹی ہے، ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے، اگر آپ اس کو حل نہیں کریں گے تو کل یہ پرابلم اور بڑی ہو جائے گی۔ صحیح۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے۔ بیماری کا لے لیں، اگر شروع میں بیماری پکڑی جائے تو ہو سکتا ہے بغیر دوائی کے اس کا علاج ہو جائے، لیکن آپ بس بیٹھے رہے جی مجھے نہیں کرنا، یا کچھ اور ہی ہیلے بہانے کرتے رہیں تو کل ہو سکتا ہے ہو جائے گا، جی جی 2-4 دن گزار لیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اس طریقے سے ٹائم گزارتے رہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں، اور جو چیلنجز ہیں ان کو جو ہے اگر آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے، اور اچھے لوگوں سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ لینے میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھے لوگوں سے مشورہ لیا جائے، اور جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہے وہ دنیاوی طور پر یا دینی طور پر اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے اندر ہم نے کچھ سیگمنٹس بھی رکھے ہیں۔ فیضان حج ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے، آئیے ابھی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، مسافر چل مدینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سب کیا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ حج کی سعادت پا رہے ہیں، کیا کیفیات ہیں؟ حج جو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ سالوں سے سعادت مل رہی ہے، یہ تو پوچھ لیں روانگی کب ہے یہ بھی بتا دینا۔ کہتے ہیں نا گھڑیاں گن رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاں، تو اصل یقیناً جب خاص طور پہ حرمین کی حاضری ہو اور حج ہو، سبحان اللہ، اور پھر وہ مرشد کے ساتھ ہو، وہ تو بندہ دن ہی گن رہا ہوتا ہے، گھنٹے ہی گن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ مقبول اور باذوق حاضری نصیب ہو اور عافیت کے ساتھ سارا سفر ہو۔ اور یقیناً حج تو حج ہے۔ میں کئی لوگوں کو کہا کرتا ہوں جو کئی عمریں کرتے رہتے ہیں، میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حج ہے۔ کیا بات، اگر حج نہیں کیا تو پہلے حج کرو، اور نفلی عمرے بھی کرتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، لیکن اگر استطاعت ہے نا تو حج کو ضرور جائیں، کیونکہ وہ اس سفر میں جو مشقت انسان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے محبت، کیونکہ اس کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھیں، ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے اور انداز میں بھی سمجھائیں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ میں عمرے پر گیا، چلو آج طواف کرتے ہیں، کل صحیح کر لیں گے، آج نہیں کرتے کل کر لیں گے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوزز، حج میں ایکسکیوز نہیں چلتا۔ صحیح، آپ نے جس دن عرفات پہنچنا ہے اس دن عرفات پہنچنا ہے۔ کیا بات، آپ نے مغرب سے پہلے عرفات چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، آپ نے مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب نہیں پڑھنی ہے عرفات میں، آپ نے عشاء کے وقت میں جا کے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اچھا ادھر جا کے زمین پہ ہے، پتھریلی زمین ہے، سونا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ میں ذرا ہوٹل چلا جاؤں،
فجر تک رکنا ضروری ہے. فجر کا وقت شروع ہوگا تب آپ کا وقوف مزدلفہ کا شروع ہوگا. یعنی ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندگی کر رہا ہوں, کسی کے حکم پہ چل رہا ہوں, میری نہیں چلے گی. یہ 25-30 لاکھ حاجی جو موو کر رہے ہیں رب کے حکم سے موو کر رہے ہیں. یہ پوری موومنٹ جو ہے نا کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے, کسی کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے, کسی کی رضا نہیں بچتی حاجی میں. حج میں ہر بندہ تابع ہو جاتا ہے. ایسی خوبصورت روٹین ہے, طبیعت ٹھیک ہے, نہیں ہے, تھکن ہے, نیند ہے, بھوک ہے, بس چلنا ہے, مالک کی مرضی پر چلنا ہے. تو جب بندہ مالک کی مرضی پر کہتے ہیں غلام والی کیفیت, وہ تابع ہونے والی کیفیت, بندگی کی کیفیت, اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. ساری زندگی جو فون پہ ملازمین کو کہتا ہو چائے لے آؤ, ادھر آپ یہ کھانا لے آؤ, فلاں لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوں, جب وہ بندہ بن کر عاجزی کی کیفیت میں چلتا ہے نا تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. یوں نہیں لگتا کہ جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, 25 لاکھ بندے بغیر کسی بظاہر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے, کوئی بادشاہ یہاں کہہ رہا ہو کہ بھائی چلو نکلنے کا وقت ہو گیا, لیکن سارے بالکل ایک روٹین کے بڑا خوب. یعنی آپ دیکھیں کہ 8 ذوالحجہ کو, اب یعنی مثال کے طور پہ 7 ذوالحجہ کو منا جائیں, کوئی نہیں ہوگا منا میں, خالی پڑا ہوگا منا, اور 8 کو جائیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, 9 کو جائیں پھر منا میں کوئی نہیں ہوگا. یعنی سب ایک ہی دن کے لیے ہے نا. لوگ کہتے ہیں ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں, یار ایک دن بعد تھوڑا رک جائیں گے. نہیں جناب, جو ٹائم ہے اس ٹائم ادھر, اگلے ٹائم اگلی جگہ پر. تو یہ جو موومنٹ ہے نا, جو اس کا لطف ہے نا, اس کی تھکن کا بھی لطف ہے, اس کی جو کہتے ہیں جو بے آرامی کا بھی لطف ہے. بندہ حج کرنے کے بعد رو رہا ہوتا ہے یا اللہ پھر بلا, پھر وہ تھکن چاہیے, پھر وہ بے آرامی چاہیے, پھر وہ میل کچیل چاہیے, روز پیسٹ کرنے والا, دن میں 2 بار نہانے والا, اپنے کپڑوں پر مکھی نہ بیٹھنے والا, وہ مٹی ہو رہا ہے, اس کے بال پورا گندا ہو رہے ہیں, نہ وہ تیل لگا رہا ہے, نہ وہ پیسٹ کر رہا ہے, نہ وہ جناب بڑا مزہ ہے اس کا. ایسا ہونا ہی احساس ہے. یقین کرو میلا کچیلا حاجی رب کو پسند ہے. ہاں, ایسا رب کو پسند ہے. کیا بات ہے, کیا بات, نام پر ہو رہا ہے, کس کے نام پر ہو, یعنی حکم پر ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا حج کو اگر دیکھا جائے تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان ہی ہے کہ آپ نے ندا دی سب سے پہلے, اور پھر جنہوں نے حج کرنا تھا انہوں نے جو ہے وہ کس ندا کو یاد کروا دیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کعبے کی جب تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی. تعمیر کعبہ بھی حضرت ابراہیم نے کی. یعنی حضرت ابراہیم کی آپ ہسٹری آف اسلام میں, اسلام کے احکام میں جتنی ان کی شمولیت اور ان کا کردار ہے نا, بڑا کلیدی کردار ہے. اب دیکھیں حج, قربانی, سب انہی کی یادیں, انہی کی بچوں کی والدہ بی بی ہاجرہ کی یاد میں سعی ہے, جس کے قدموں سے زمزم روانہ ہوا وہ ان کے صاحبزادے ہیں. اس فیملی کا اسلام میں آپ مقام دیکھیں, اور ساری دنیا کا رجوع حج پر, کعبے کی طرف مقام ابراہیم پر جانا ہے. تو حضرت ابراہیم اسلامک ہسٹری میں بڑی گولڈن شخصیت ہیں. اچھا, اب آپ نے جو بات کی کہ ان کی یاد میں حج, ان کے ارکان اور ان کی یادوں میں یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب یہ کعبے کی تعمیر کی, یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا تھا, اور وہاں چونکہ پانی آ گیا تھا. اب جب نئی تعمیر کرنی تھی تو حضرت ابراہیم سے حکم دیا گیا کہ آپ تعمیر کریں. تو آپ کے پاس کوئی ڈائمنشن تو تھی نہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کعبہ کہاں تھا جہاں میں تعمیر کروں. تو ایک بادل بھیجا گیا, جس بادل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا گائیڈ کیا, اور وہ بادل کے سائے میں, یعنی اتنی ہی جگہ پر سایہ آیا بادل کا کہ جہاں کعبہ آج تعمیر ہونا تھا. آپ نے تعمیر کی, تعمیر بھی ہو گئی, لیکن آپ سوچیں کہ اس وقت تو کوئی نہیں تھا نا, پہاڑی علاقہ تھا. تو حکم ہوا کہ ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی لوگوں تک, بے لکو دیا صحرا ہے اور پہاڑ ہیں, اور آج بھی آپ دیکھیں تو مکہ شریف یوں تو پہاڑی علاقہ اور صحرائی علاقہ ہے. رب نے جو ارشاد فرمایا ابراہیم ندا دینا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو حج کے لیے بلایا. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچی. اس وقت جتنے لوگ تھے جنہوں نے سنا اس کو, انہوں نے اس کو لبیک کہا, اور بلکہ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں نے لبیک کہا. جو بچے ماں کے پیٹ میں نہیں تھے, والد کی پشت میں تھے, یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان نوجوانوں کی, ان کی پشت میں لوگوں نے جواب دیا. عالم ارواح نے, روحوں نے جواب دیا. علماء کہتے ہیں اس وقت جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ زندگی میں اتنی بار حج کرے. اس لیے اس وقت حضرت ابراہیم کی ندا پر ایک بار لبیک کہا وہ حج کرے گا, جس نے 2 بار لبیک کہا وہ حج کرے گا, جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ حج کرے گا. یعنی حج کرنے والا تو اسی تصور سے جھوم جائے کہ یا اللہ تیری مہربانی, میں دنیا میں نہیں آیا تھا اور تو نے میری روح کو یہ شرف دیا کہ میں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے. مقام ابراہیم کی جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, جن کا سفر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے وہ سوال کا جواب دیا نہیں, ویسے وہ بات چلی گئی آگے. آپ کب روانگی ہے آپ کی؟
میری چند گھنٹوں کے بعد روانگی. چند گھنٹوں کے بعد روانگی. ماشاءاللہ, اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. مقام ابراہیم کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو اب اس میں بھی دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے. بیسیکلی قرآن کے, اب دیکھیں جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہو جائے نا, یعنی آپ سوچیں کہ اب صبح قیامت تک اس کی تلاوت ہونی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. لک ایٹ دا ویلیو آف ان کے قدموں کے نشان کی ویلیو دیکھیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. دکھائیں ناظرین کو. اب میں اس کو دکھانے سے پہلے اور مزہ آئے گا نا اس کے بارے میں سن کر کے, آپ سوچیں کہ نبی کے قدموں کے نشان کا یہ مقام ہے کہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے, اور طواف کے بعد حکم یہ ہے کہ اس کے قریب یعنی اس مقام کو اپنا مصلی بنا لو, افضل قرار دیا گیا. اب ٹھیک ہے, اب تو بہت رش ہوتا ہے, لیکن حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں, مگر سبحان اللہ اب یہاں بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ نبی کے قدموں کے نشان اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کا یہ عالم ہے, تو امام الانبیاء کا جہاں مزار ہو تو اس مقام کا عالم کیا ہوگا. اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم جہاں لگے ہوں گے اس مقام کا عالم کیا ہوگا. تو بڑوں کی تبرک والی جگہیں, بزرگوں کی تبرک والی جگہ کا یہ ایک ہر تبرک کی بات تو نہیں ہوگی نا, ایک تبرک کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا گیا کہ جہاں جہاں اولیاء کرام بزرگان دین کا گزر ہوا, بلکہ وہ خود جہاں موجود ہیں. اب غوث اعظم جس مزار میں موجود ہیں, داتا گنج بخش جس جگہ موجود ہیں, تو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں تعظیم کرنی چاہیے, اور یہ اتنی مبارک چیز ہے مقام ابراہیم. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, میں ایک بار مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ہم جب مدائن سالے گئے تھے نا, تو ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب اس جگہ کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے. یعنی تو مفتی صاحب نے بتایا کہ کم از کم 5000 سال پرانی بات ہے یہ, جب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان ہیں نا, یہ بھی more than 4000 years پرانی بات ہے. 4,500 سال پہلے کے نشان ہیں. کتابوں میں لکھا اس پر ہزاروں بارشیں گزر چکی. یہ باکس تو اب بنا ہے 200-400 سال پہلے یہ ایسے ہی پتھر پڑا ہوتا تھا اور لوگ جا کے مس کر لیتے تھے. 5000 سال 4,500 سال اس پتھر پر بارشیں, دھوپ, آندھیاں, طوفان گزرے, قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. کیسی حفاظت کی ہے رب نے کہ آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار لگتا نہیں ہے پیر کے نشان ہیں, انگلیاں تک ظاہر ہیں. اتنی کیا شاندار حفاظت ہوئی ہے اس پتھر کی. بھئی یہ پتھر یعنی کہ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے, میں ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ پتھر پر نشان ابھی تک باقی ہیں. کیوں باقی ہیں؟ ایک سوال ہے نا, کیوں باقی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, ایک قد آدم تک جب پہنچ گئی, اب مزید اوپر جانا ہے, تو پتھر لایا گیا اور یہ جنت سے پتھر آیا, اور آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر خود ہی یہ لفٹر کا کام کرتا تھا. لفٹر کا کام اونچا ہوتا رہا, تعمیر ہو گئی, لیکن پتھر محبت والا اتنی کہ پتھر نے محبت سے ان پاؤں کے نشانات کو جذب کر لیا. اتنی شدت اس کے اندر تھی محبت کی پتھر کے اندر. اگر محبت والی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کی محبت کو یوں سمجھیے کہ کیسا عروج بخشا کہ ابھی تک اس محبت کے نشان باقی. ماشاءاللہ. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کی محبت میں فنا ہوتا ہے نا, اللہ پھر اس کو عروج دیتا ہے. کیا بات ہے. جو اللہ کے نبیوں کی محبت میں, اللہ کے ولیوں کی محبت میں جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, ان کی محبت کو جتنا سینے میں راسخ اور پختہ کرتا ہے, اللہ پھر اتنی اسے بلندی اور عروج بخشتا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیے ہزاروں سال پہلے یہ پتھر پاؤں کے نیچے آیا تھا محبتاً, اور آج تک اس کے وہ محبت کے نشان باقی ہیں. کیا بات ہے. اور آپ نے سب جو بات کہی ہے قدمین شریفین کی, آپ نے ایک قیاس والی بات کی ہے, ایک عقل والی بات کی ہے, اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اس پر میں ایک نقل بھی پیش کر دوں. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفسیر بیان کی ہے. آیت کریمہ ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ کے اندر ان اقسم بتراب قدمیک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدمین شریفین سے لگنے والی خاک کی قسم یاد فرمائی ہے. کیا بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات کی حضور آپ نے, اس میں بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمل بیان کیا ہے کہ آپ جب مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے سفر فرمایا کرتے تھے, تو وہ خاص جگہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا,
کیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی وہاں پر آپ بالخصوص رستے سے ہٹ کر بھی تلاش کر کے وہاں نماز ادا کیا کرتے تھے؟ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنے والے یہ فلاح و کامیابی. میں اس میں ایک اور عشق والی بات بتا دوں جی کہ ایک ہم نے سفر کیا تھا ہجرت رسول اللہ کی. جی بڑی خواہش تھی کہ کوئی وہ راستہ تلاش کیا جائے جس سے نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے. ہمیں کچھ لوگ ملے, کچھ کتابوں کو پڑھا. اب کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت کتاب ہے فیضان ابو بکر صدیق جو مکتبۃ المدینہ جاری, اس پہ پورا فیضان صدیق اکبر, اس پہ پورا نقشہ ہے کہ پیارے آقا مکے سے مدینے کس راستے سے گئے تھے. اب ہم نے وہ نقشہ سامنے رکھا, ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ نام ہی تبدیل ہو گئے, وہ صدیوں پرانے نام تھے علاقوں کے. پھر لوگوں کو پوچھا کہ یہ کون سا واقعہ تھا, تو پھر ام معبد کا واقعہ کہاں ہوا, تو جناب نبی پاک آگے گئے تو پھر یہ واقعہ کہاں ہوا. تو ہمیں اس نقشے میں 16 مقامات تھے, ہم 8 مقامات پر پہنچ گئے. ہم نے ان 8 مقامات کی ریکارڈنگ کی. ایک بات میں نے نوٹ کی کہ نبی پاک جس جگہ ٹھہرے نا آج بھی وہاں سبزہ موجود ہے, لکو دک صحرا, مگر آقا کے چونکہ قدم لگے وہاں پر, جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات آپ نے کی کہ تلاش کر کے تو ایک نشانی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہے نا کہ جس سمت چل گئے ہیں, جس سمت کیا ہے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. جہاں جہاں قدم لگے نا وہاں کچھ ایسی نشانی ملی جاتی ہے جو خوشبو دے دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو مقام ابراہیم کی زیارت کراتے ہیں. آئیے دیکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مقام ابراہیم ہزاروں برساتیں, ہزاروں ہوائیں گزر چکی, مگر آج بھی ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان یہاں موجود ہیں. اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل اگر جگہ مل جائے تو یہاں ادا کرنا یہ بہت افضل ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہاں جگہ مل گئی ہے تو انشاءاللہ کچھ نوافل کچھ نماز یہی ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی. ماشاءاللہ مقام ابراہیم کی زیارت بھی کی ہے, رکن شروع نفل بھی ادا کیے ہیں. آپ کی اس جو ہے پیروی کے اوپر ناظرین اگر تیار ہوں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, اب تو یہ نہ حج کا وقت تھا نہ رمضان کا وقت تھا. یہ غالباً محرم یا سفر جب آف سیزن ہوتا ہے, حاجی وغیرہ نہیں ہوتے, تو اس زمانے میں جانے کی سعادت ملی تھی تو بڑا اچھا موقع مل گیا. حرم شریف خالی تھا تو یہ سعادت مل گئی. اب تو بالکل آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, خاص طور پہ حج میں, اور کھڑے ہونا بھی نہیں چاہیے. امیر علیہ سنت سے بھی میں نے سوال کیا تھا, کیونکہ اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں گے تو طواف رکے گا. تو ایک عبادت کے لیے دوسری عبادت کا روکنا اور تکلیف پہنچانا, تو وہاں تو بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں مقام ابراہیم پر ہی نوافل ادا ہوں گے, کہیں نہیں ہو سکتے, تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں 4-5 کرتے ہیں. ہاں, وہ 4-5 لوگ گھیرا بنائیں گے اور ایک کو کھڑا کریں گے اور طواف رک رہا ہوگا, شور مچ رہا ہوگا, اچھا اوپر گر بھی رہے ہوں گے لوگ. تو یاد رکھیے مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا فضیلت والی بات ضرور ہے, مگر کسی کو تکلیف پہنچا کر یہ فضیلت حاصل نہ کی جائے. طواف کے 2 رکعت نفل جو ہیں وہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے بھی وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں, بلکہ مکہ پاک میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی بہار شریعت میں لکھا کہ مکروہ تنزیہی ہے, اگر بندہ نہ پڑھ سکا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے, لیکن نوافل یعنی واجب ادا ہو جائیں گے. طواف آپ اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ حرم کے مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں, مقام مسجد الحرام میں پڑھ لیں, بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ. مدینہ ماشاءاللہ. دھیاں مشتی کرنے والے افراد کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہاں تو اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. وہاں میں آپ کو عرض کروں, یہ لوگ بتاتے ہیں, پہلے بتا کے بھیجتے ہیں, یہ ادھر اگر تم شرافت ہے وہ اپناؤ گے نا تو تمہیں کسی نے نہیں قریب لگنے دینا بھائی. تو یہ بتاتے ہیں کہ ادھر سے کون ہے, کدھر سے نکالنا ہے, کیوں نکالنا, بندہ مطلب ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا, اور یوں مطلب طواف کرتے جا. لوگ بتاتے بھی ہیں وہاں پہ کہ ہم تو دیکھ رہے تھے, پریشان تھے, کیا ہوگا, ہم نے دیکھا لوگ ہیں, ایک نے یوں کیے, ایک نے یوں کیے, بڑے ہٹے کٹے لوگ تھے, وہ کرتے جا رہے تھے طواف, لوگوں کو رونتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا لب گئے, چلو بھی مگر وہ جگہ مل گئی, ان کے پیچھے جو ہے ہم بھی جائیں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب وہی بات ہے کہ دوست کیسے ملیں. ہمارے پاس دعوت اسلامی میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ تکلیف کسی کو نہیں دینا. یہ جگہ تو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا انداز ہونا چاہیے. میں نے خود امیر علیہ سنت کو دیکھا پچھلے سال حج میں جی, کہ آپ ظاہر محبت کرنے والے اتنے ہیں ان کے, اور پہلی بار لوگوں نے طواف میں ان کو دیکھا تھا تو ایک عجب منظر ہو گیا. تو لوگوں نے غیر دانستہ طور پر آگے ہلکا بنا لیا, امیر علیہ سنت کو تکلیف نہ ہو, اور کچھ لوگ ہٹانے بھی لگے. تو امیر علیہ سنت, حالانکہ میں ان کی کیفیت جانتا ہوں, طواف میں تو پاسبل نہیں تھا باپا کسی سے بات کریں, وہ ہمیں رلانے والی شخصیت ہے, تو ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. آپ یقین کریں 2 یا 3 بار امیر علیہ سنت نے باقاعدہ ان کو روکا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ,
بالکل سامنے سے ہٹ جائیں, کوئی ایسا نہ کرے. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جلال میں آ گئے, ناراض ہوئے. اور جب اس کے بعد دوسرا طواف ہوا تو ہمیں یہ کہا کہ یار آپ سب کی مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور مجھے ایسا طواف کرنے دیں کہ مجھے ان لوگوں کے دھکے لگیں. میں لوگوں کے بیچ میں گھس کر طواف کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں انہوں نے ایسے ہی کیا, ہم پیچھے ہٹ گئے. امیر علیہ السلام اکیلے طواف کرتے, ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, کسی کا کاندھا لگ رہا ہے, کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں, ان کی کچھ مجھے ٹھوکریں لگیں, مجھے کچھ ان کی برکتیں ملیں, جنت کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھا دے, اس طرح تو وہ کیفیت تھی ان کی. اور ہم کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو دھکا دوں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے حجر اسود ہے, اب حجر اسود کا بوسہ آج کے دور میں بغیر دھکے کے ممکن ہی نہیں ہے. میں تو کئی بار لائن میں لگاؤں اور جب میری باری آنے والی ہے تو جس طرح وہ دھکم پہلی, تو میں نے کہا نہیں یار میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو دیکھیں ایک اچھا عمل ہے, مستحب ہے, بڑی نیکی ہے, لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر. اب پرابلم وہی آپ والی بات کہ وہ والے دوست کہیں گے اور سناؤ کتنے حجر اسود کے بوسے دیے, اور آپ کوئی کہہ نہیں جناب میں نے ایک بھی بوسہ نہیں دیا. بولے یہ کیسا حج کر کے آیا بھائی, ایک بوسہ نہیں دیا. اچھا پھر ادھر تو چھوڑیں, پاکستان نہیں, کمرہ ہوتا ہے نا حاجیوں کا, ادھر ہی فگر چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کتنے بوسے دیے؟ اچھا آپ نے کتنے دیے؟ ابھی تک نہیں دیا بوسہ. میں تو اب صبح بھی دے کر آیا, ابھی رات کو بھی دے کر آیا. بندہ بولے اچھا میں بتاتا ہوں بھائی. تو مسئلہ یہ ہے. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو نا یہ نہیں کرنا چاہیے, مار کٹائی دینگا مستی نہیں, یہ تو بڑا عاجزی والا سفر ہے. مجرم بن کر گئے ہیں, مغفرت لینی ہے. مجرم کے نخرے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو روتا رہے, بس سر جھکائے چلتا رہے. اگر ایک کیفیت بن جائے نا حج میں, اللہ کرے مکے مدینے میں, کہ میں آنے کے قابل نہیں ہوں پھر بھی مجھے بلا لیا, جب یہ کیفیت ہوگی تو سر جھکا رہے گا, آنسو بہتے رہیں گے. ورنہ تو شکوے شکایت, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنے اپنے کاروان, اپنے اپنے گروپ یا حکومت کے پیکج کی دھجیاں یوں اڑا رہے ہوتے ہیں. دیکھو آج کھانا ایسا بنا ہے, آج یہ بنا ہے, تو فلاں سوشل میڈیا پہ وائرل کر دو, ہم بڑی تکلیف میں ہیں. ایسا نہ کریں. بس آپ کہہ رہے ہیں جانے کے قابل نہیں, اور وہ جو پیسے جمع کرائے ہیں 6 لاکھ روپے 6.5 لاکھ روپے لگایا ہے, وہ کہاں جائے گا بھائی؟ دیکھیں 6.5 لاکھ روپے سے اگر حج ہوتا تو پھر دنیا کے سارے ہی پیسوں والے حج کر لیتے. 0.01% حاجی مسلمان حج کرتے ہیں. یہ سوچیں آپ, 1000 میں ایک بندہ حج کرتا ہے. یعنی 1000 میں ایک بندے کو موقع ملتا ہے. ہر حاجی پہلے تو شکرانے کے نفل یہ پڑھے کہ مالک 1000 میں سے مجھے ایک کو تو نے قبول کر لیا. آپ ایوریج نکالیں کہ 2 ارب لوگوں میں سے 2.5 ارب لوگوں میں سے 20-25 لاکھ حاجی حج کرتے ہیں. تو 0.01% کی اگر باری آتی ہے تو پھر تو میری کیفیت ہی کچھ اور روتے ہوئے سفر کروں اور گڑ گڑاتے ہوئے سفر کروں. صرف 6 لاکھ روپے لگا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے سلمان بھائی. بندہ یہاں سے ویزا لے لے, ٹکٹ لے لے, پہنچ جائے, وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی حج نصیب ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, کتنے حاجی مطلب یہ حج کا سفر کرتے ہیں, حرمین طیبین پہنچ جاتے ہیں, لیکن حج کرنے سے پہلے ان کی اموات ہو جاتی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ حج نہیں کر پاتے. تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ نصیب فرما دے. یہ جو ہے نا یوسف بھائی, ایک تو یہ جیسے انتقال ہو گیا, یہ تو سعادت ہے. چلیں اس کی تو احادیث میں ایسی زبردست فضیلتیں ہیں کہ قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا. بلکہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ اس کی شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جائے گا جو اس کے نام پر قیامت تک حج کرتا رہے گا. یہ تو ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوا, ہم نے خود دیکھا کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی, اس کو واپس آنا پڑا حج چھوڑ کر. اچھا حج کر لیا, مدینہ شریف نہیں جا سکے, ایسی طبیعت ہو گئی یا ایمرجنسی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ سفر بھی عافیت سے نصیب فرمائے, ادھر بھی خیر رہے اور ادھر بھی خیر رہے. ہم سب کی دعائیں یہ ہونی چاہیے. تو بالکل یہ شکوے شکایت کے ساتھ حج نہیں ہونا چاہیے. شکوے شکایت کے حوالے سے آپ جیسے عرض کر رہے ہیں, تو عموماً آج کل ہماری یہ ایک ہے کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بہت کرتے ہیں نا. تو اگر ہم اس حوالے سے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, تو بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے شروع میں کم و بیش 60-70 سال پہلے احوال کا تذکرہ کیا ہے. خوبصورت کہ بھئی آپ اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جائیں حج کے لیے. مزیدار ہے وہ. ویسے اگر وہ کوئی پڑھ لے نا, تو انشاءاللہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ذہن میں آئیڈیا ہو جائے نا, کہ مثال کے طور پر جدہ شریف سے اونٹ پر بیٹھتے تھے, دونوں طرف کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے, جب اونٹ نیچے جائے تو بھی چست رہنا ہے, اوپر کی طرف جائے تو بھی چست رہنا ہے, رات کو کیا خیال رکھنا ہے, چور بھی آ سکتے ہیں, اونٹ پر سوار ہیں, حاجت ہو گئی, اب نیچے نہیں اتر سکتے. تو اگر تھوڑا یہ کمپیریزن کیا جائے, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا جائے, تو بہت سارے صبر کے جو ہے وہ ہمیں مدنی. اصل بات وہی ہے زیرک بھائی, وہ جو ہے نا جس کا ذہن ہے نا, اب آپ نے اس کو پڑھ کر یہ لیا, اور وہ کہیں گے اس زمانے میں تھے ہی گھوڑے اور اونٹ, بھائی اب تو پیسے خرچ کیے نا, وہ ان کی والی بات, 8 لاکھ کا پیکج لیا ہے, 10 لاکھ, تو ہمیں تو وہ فیسلٹیز چاہیے. دیکھیں فیسلٹیز لینے میں حرج نہیں ہے. مفت امیر علیہ سنت بڑی کمال کی اور بڑی جس کو آپ کہیں نا زبردست شخصیت ہے. ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ مہنگا کمرہ لے کر حج کرنا کیسا. اب نارمل آدمی کہا بھائی یہ تو فضول خرچی ہے. امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات فرمایا, اگر اس لیے لیا ہے
کہ میں پرسکون طریقے سے عبادت کر سکوں گا تو اس خرچ کا بھی ثواب ملے گا. صحیح ہے, اللہ نے دیا ہے پیسہ اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کمرے میں اور لوگوں کے ساتھ نیند نہیں آتی مجھے, میں سیپریٹ کمرہ لوں, ہم 2 لوگ مل کے ایک الگ کمرہ لیں اور اچھی نیند ہوگی تو طواف زیادہ کروں گا. اصل بات نیت کی ہے, اس لیے 5 اسٹار میں رہوں کہ بتاؤں کہ میں مہنگا والا آج کرتا ہوں, وہ پھر نیت کے اوپر بات آ جائے گی. تو بات وہی ہے کہ آپ کا ذہن کیا ہے, آپ کس لیے جانا چاہ رہے ہیں. مقصد جو ہے کہ وہ نیت کیا ہے, سب سے وہی والی آپ کی بات ہے, ثواب کی نیت ہے یا نیت کیا ہے. اس وقت جو ایک میجورٹی کا جتنی آسائشیں ملتی جا رہی ہیں نا, اتنی ہی زیادہ کمپلین سینٹر قائم ہوتے جا رہے ہیں, اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلینس اور ان ساری چیزوں کا وہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی نا. اب وہ یہی سب جو روحانیت تھی لینے کی چیز جو تھی, اگر آپ غور کریں جنہوں نے پہلے بھی کی اور جا رہے ہیں واقعی اس وقت, تو وہ جو ایک روحانیت ملتی تھی اور اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی, بندہ ذہن میں تو رکھے نا کہ جو عبداللہ بھائی فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک غلام جب جا رہا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. وہ اس طرح تھوڑی جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ مجھے یہ بھی نہیں ملا. میں نے خود ایک دفعہ دیکھا عبداللہ بھائی کہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ میرے کمرے میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا ہے. یار عمرہ حج کرنے آئے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے میرے کمرے میں ٹی وی نہیں ہے. انہوں نے جو ہے جو اصل میں نا بات وہی ہے. اب یہ حج پہ جائیں گے نا تو آپس میں بات کیا ہو رہی ہے, آپ نے کتنے کا پیکج لیا ہے, وہ کہیں گے 6 لاکھ کا, آپ نے 6.5 لاکھ. اچھا ہوٹل کون سا ہے, اچھا تو میرا تو 7 لاکھ کا ہے, پھر مجھے تو مہنگا دے دیا اس نے. وہ لوگ چیٹنگ ہی کرتے ہیں یار, یہ بالکل غلط لوگ ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ کا مکتب نمبر کون سا ہے, اچھا آپ کی فلائٹ کون سی. یار ان کاموں کے لیے گئے ہو یار. اب ادھر جائیں, قرآن پڑھیں, درود پڑھیں, ہر بندے سے انکوائری کرنا, ہر بندے کی شاپنگ کا پوچھنا, اس کی واپسی کی ڈیٹ کا پوچھنا, اس کے معلم کا مکتب پوچھنا, اسی میں ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ذوق اس طرح بھی بڑھ سکتا ہے کہ اگر خاص طور پر سفر حج کا ہو یا عمرے کے لیے بھی جانا ہو تو اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ جو کتاب ہے نا عاشقان رسول کی 130 حکایات, اگر اس کا مطالعہ بغور کر لیا جائے, کمال کی کتاب. یوں سمجھیے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جن جن جگہوں پر جائیں گے نا تو آپ کو ہسٹری پتہ ہوگی, بہت اچھی بات, ہسٹری پتہ ہوگی, آپ کا تصور بنے گا. پھر خاص طور پر جس طرح مقام ابراہیم کی ہم نے بات کی, مقام ابراہیم پر اگر کوئی گیا اور مقام ابراہیم کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہوئے تھے, کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا, پھر صفا مروہ پر آ کر وہاں سعی کی اور وہاں وہ دوڑ بھی رہا ہے, رک بھی رہا ہے, اور دیکھو اتنا طویل فاصلہ, اور پھر پہاڑوں کا ایک منظر بندہ تصور میں دیکھتا ہے ہزاروں سال پہلے, اور ایک عورت جس کا ایک بچہ چند ماہ کا بچہ وہ اس طرح بلبلا رہا ہو, رو رہا ہو, تڑپ رہا ہو پیاس کی شدت سے, اور وہ عورت کبھی اس طرف جائے اتنی دور اور کبھی اس طرف اتنی دور جائے اور پہاڑوں پر اونچائی پر جا کر دیکھے, پھر پلٹ کر واپس بھاگ کر آئے, یہ بندے کا ایک تصور بنے. اس کے بعد پھر طواف کرتے کرتے وہ اچانک سے اکڑ کر چلنا شروع ہو جائے اور پھر تصور بنے کہ یہ اکڑ کر کیوں چل رہا ہوں. پھر نبی پاک علیہ السلام کے طواف کا ایک منظر ذہن میں گھوم جائے. پھر اسی طرح وہاں سے چلتے چلتے وہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے عمرے کی نیت سے, وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے, چیزیں اپنی دور کر دیتا ہے, محبوب چیزیں, احرام باندھ کر ایک کفن کی کیفیت ہو گئی اس کے. کبھی اس نے زندگی میں کبھی چادر نہیں باندھی اور وہاں پر بالکل اس حالت میں ہو گیا, اور اس حالت بھی ایسی, اب نہانا بھی نہیں ہے. آپ نے اس طرح خیال کرنا ہے کہ آپ کا بال بھی نہ ٹوٹے, آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ بالکل یوں سمجھیے کہ بکھرے بال, پراگندہ آپ کا ایک لباس, اور اس طرح کی اب کیفیت بن گئی کہ یار میں کیا ہوں. اس طرح پھر ایک کیفیت ہر مقام کے بارے میں اگر ہسٹری پتا ہو, جیسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو حج کی حکمتیں لکھی نا, ایک کفن پہ احرام پہنے تو کفن کو یاد کرے, سفر کو جائے تو آخرت کے سفر کو یاد کرے, کعبے کے پاس جائے تو آج کعبے کی ملاقات ہوئی ہے, رب کی ملاقات کو یاد کرے, آج وطن چھوٹا ہے تو کل دنیا چھوٹنے کو یاد کرے, مزدلفہ میں رات کو سوئے تو غریبوں کا بغیر گھر کے رہنا یاد کرے. تو یہ واقعی بات وہی ہے کہ اگر اس طرف سینس ہوگا تو ایک ایک قدم پر یاد آئیں گی. احرام میں نہانے کے حوالے سے بات کر لوں کہ نہا سکتے ہیں, لیکن وہ زینت کے لیے اور صابن کے ساتھ, اور جس طرح نارملی ہم نہاتے ہیں, لیکن اگر کسی کو نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھی نہا سکتے ہیں, اور ویسے بھی اگر پسینہ وغیرہ بہت زیادہ ہو گیا تو نہا سکتے ہیں, لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو نہ نہائے. اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کروں, یہ جو صفا مروہ کی بات اور بی بی ہاجرہ کی بات, یہ ادھر آگے وہ جانے سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں ہم ایک بات اور بھی چلتے چلتے کرتے ہیں. جس طرح ہم نے حاجی کو ذہن دیا ہے کہ وہ اپنا یہ ذہن بنا کے رکھے کہ نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ لائق, نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ لائق نہ منہ قابل دکھانے. مدنی بھائی بھی بیٹھے ہیں کافی دیر سے, شعر طرز میں ہی تھا. جی مدنی بھائی. نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے, مگر ان کا کرم سر
پرور ہے. ماشاءاللہ. یہ اس طرح حجی کا ذہن ہونا چاہیے. ویسے ہی جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے جس فیسلٹی کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ فیسلٹی ہم پرووائڈ. ڈیفینیٹلی دیکھیں، بلکہ اس فیسلٹی سے زیادہ دینا چاہیے. اللہ کے مہمانوں کو آپ خدمت کریں گے، صرف پیسے کمانے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیں گے کسی کے دل سے دعا نکل جائے گی. اور جو میں نے تو دیکھا ہے، جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر پر آنے والوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو بڑا نوازا جاتا ہے، اس کو بار بار بلایا جاتا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکن شورا کے مدنی پھول بھی ہو رہے ہیں. یہاں پر ہم مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ. میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے شاید نئی چیز ہوگی ناظرین کے لیے. جب یہ صحیح کی بات کی کہ میں پڑھ رہا تھا کتاب میں اور میرے لیے بھی نئی چیز تھی، اس لیے میں نے کہا شیئر کر دوں. صفا مروہ کے جو صحیح ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، مگر وہ بیلین اخدرین پر دوڑنا کیوں ہوا تھا؟ یعنی نارمل چلتے چلتے اس جگہ کیوں دوڑی تھی؟ اب سبحان اللہ، یا ماں کی ممتا اور پھر اللہ کو وہ ادا کیسی پسند آئی. وہ بیسک کیا تھا کہ اب تو یہ پورا حرم شریف بن گیا نا. پہلے تو کعبہ شریف تھا، ساتھ حضرت اسماعیل رو رہے تھے پانی کے لیے، بلک رہے تھے، اور ماں جو ہے وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جا کر پانی ڈھونڈ رہی تھی، سایہ بھی نہیں، تو سایہ بھی نہیں تھا. تو وہ چلتے چلتے حضرت اسماعیل کو دیکھتی بھی جا رہی تھی. جو وہ میلین اخدرین، جو گرین لائٹس کا ایریا ہے نا، وہاں پہاڑ آ جاتا تھا، وہاں بیچ میں ایک دیوار آتی تھی، تو ماں کو بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ راستہ وہ دوڑتے ہوئے طے کرتی تھی. جیسے ہی بچہ نظر آنے لگ جاتا تھا تو وہ نارمل ہو جاتی تھی. پھر مروہ پر پہنچ کر بچے کو دیکھتی تھی. بیسیکلی وہ دیکھتی بچے کو تھی، مگر آج حاجیوں کے لیے صفا پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رک کر کے دعا کرنا ہو گیا، مروہ پہ جا کر پھر کعبے کی طرف رک کر کے دعا کرنا سنت ٹھہرا. اور جو میلین اخدرین ہے، جو گرین لائٹس کا جو ایریا کہلاتا ہے، وہاں ہم دوڑتے ہیں. حالانکہ اب تو پوری دیوار بن گئی ہے، لیکن وہ ماں کی ادا رب کو ایسی پسند آئی ہے. حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک آپ نے صحیح کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ بادب حاضریاں ذوق والی شوق والی نصیب فرمائے. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سیگمنٹ سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. سبحان اللہ. یاد حضور سلسلے کا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ مدنی بھائی سے ایک کلام سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پر. میں ایک پہلے تو تھوڑا سا مدنی کسوٹی بھی ہونی چاہیے. کوئی ایسا شعر سنا جس میں لفظ یاد حضور آتا؟ آہا سبحان اللہ. یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم ہم کوئی ہمیں جگائے کیوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ کا نام یاد حضور، اور میں نے کلام جو سوچا تھا ماشاءاللہ. وہی بڑا خوبصورت کلام ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تنم 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 فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دیدن پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا
شد روز عصیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ سے جام حب تو مستان بزنجیر تو دل بستان سے جام حب تو مستان بزنجیر تو دل بستان نمی کو کے من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ نمی کو کے من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت مصطفیٰ کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کرنا تھا اس سلسلے میں کہ جو ذی الحج کا چاند نظر آ گیا کہ دعا جو پڑھنی ہے اس کے فضائل اور اس کی جو راتیں ہیں ان کی بابرکت فضائل کون سے ذکر و اذکار کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں اس بارے میں؟ جی راشد بھائی کچھ ارشاد فرمائیں.
ماہ ذوالحج کے حوالے سے فضائل تو بے شمار ہیں. ذی الحج کے خاص طور پر جو ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. ایک تو 10 محرم الحرام کا روزہ، اور ذوالحج کے 10 دن یعنی پہلے 10 دنوں میں سے پہلے 9 دن کا روزہ، اسی طرح ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ، اور نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں. بڑی پیاری فضیلت ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ذی الحج کی راتوں میں سے کسی رات میں بصرہ کے قبرستان میں گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے سفیان ثوری، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحج کے روزے رکھے تو تیری قبر کو بھی اسی طرح میں منور فرماؤں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص عام دنوں میں وہ لہو و لعب میں مشغول رہتا، گناہوں میں مصروف رہتا تھا، گانے باجے سنتا سناتا تھا، لیکن یہ جب دن آتے، یہ ذی الحج کے جب دن آتے تو ان دنوں میں خاص طور پر روزے رکھتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا. صحیح. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ان دنوں کا روزہ کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کے مبارک ایام ہیں، مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے کا، اور 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ یوم ترویہ کے روزے کے بدلے، یعنی جو 8 ذی الحج جو ہے یوم ترویہ، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 اونٹ صدقہ کرنے کا، اور 1000 گھوڑوں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ کریم تجھے عطا فرماتا ہے. اس طرح اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے. تو یہ جو دن ہوتے ہیں بڑی عظمت والے، برکت والے دن ہیں، جو خاص طور پر جن دنوں میں خاص طور پر جو اسلام سے پہلے بھی مشرکین یا دیگر جو لوگ ہوتے تھے جن کی تعظیم کرتے تھے، انہی میں یہ دن شامل ہوتے ہیں. اور یہ حج کے ایام ہیں کہ جہاں لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہوتے ہیں تو ان پر بھی اس کا فیضان جاری ہوتا ہے. تو ان دنوں کو اور ان راتوں کو خاص طور پر غفلت میں نہ گزارا جائے اور عبادت میں گزارا جائے. درست فرمایا، ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی. محمد عمران نقشبندی اتاری جہلم کبینہ اطفالہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ بابرکت رات جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ تمام مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے. حاجی عبدالحبیب دامت برکات عالیہ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ابھی وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سعی کے اندر جب تک ہم دوڑتے نہیں ہیں اس وقت تک ہمارا عمرہ یا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہاں پر عرض یہ کرنی تھی کہ اسلامی بھائی تو دوڑتے ہیں، اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کال مجھے بہت کچھ سکھا گئی. حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ سعی کے بغیر، یعنی اگر سعی ہم نہ کریں تو اس کے بغیر، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان نہ چلے تو اس کے بغیر، دوڑنے کی بات ضرور کی تھی لیکن پھر سعی کی بات کی کہ اس کے بغیر حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہ دوڑنے والی جگہ اگر کوئی نہیں دوڑتا تو اس کی صحیح ہو جاتی ہے. اور اسلامی بہنوں کو تو اس جگہ پر دوڑنے سے منع کیا گیا کیونکہ مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں تو پردے کے احکام ہوتے ہیں. بہرحال صفا مروہ کی سعی اگر کوئی نہیں کرتا تو حج اس کا پھر ہو جائے گا، لیکن چونکہ ایک واجب ترک ہو جائے گا تو اسے دم دینا پڑے گا. یعنی ایک پراپرلی کمپلیٹ ہونا، مکمل ہونا، حج کے ارکان پورے ہونا، اس لحاظ سے میں نے کہا تھا. ورنہ اگر کوئی حج میں سعی نہ کرے تو اسے دم دینا ہوگا، جو بھی اس کے احکام ہے، لیکن حج البتہ ہو جائے گا. تو یہ امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. میں اسی لیے میں نے اس پہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا کیونکہ آپ کی بات کا مطلب بڑا واضح تھا. چلیں بہرحال یہ بھی ایک اچھا ہو گیا اور واضح ہو گیا. مرحبا. جی. عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی، ماہ ذوالحجۃ الحرام کی آمد کے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر ماشاءاللہ رونقیں بڑھ گئی ہیں. بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آپ مجلس کی کاوشوں سے حاضر ہیں. الحمدللہ اللہ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرم پاک کے قریب چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد آپ واپس تشریف لائے تھے؟ تو ذرا اس کے بارے میں شاید فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جتنی گفتگو ہے اور جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل کے سلسلے میں انشاءاللہ شامل رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ حج کس کی سنت ہے؟ سب سے پہلے حج کس نے ادا کیا؟ سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ اصل میں اسلام کے تشریف لانے کے بعد تو حج فرض ہوا، حج کی فرضیت ہوئی، اور اس لحاظ سے تو حج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اپنے صحابہ کے ساتھ حج کیا، مگر یہ بہت پرانی عبادت پہلے بھی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یعنی ہند کے علاقے میں کہیں تشریف فرما ہوتے تھے اور یہاں سے پیدل حج کو جایا کرتے تھے۔ یہ حج یوں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی شروع ہو گیا۔ اچھا، بانی کعبہ بھی اس زمانے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کیونکہ کعبے کی تعمیر انہوں نے کی، لیکن پھر ایک بار نئے سرے سے کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح، مرحبا۔ جی، میں سلمان رضا ابن یحییٰ رضا ہند کے شہر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جی ایسا تاروخ نام تھا ان کا، جی، اور آزر ان کا چچا تھا۔ قرآن پاک میں جو ابی کا اب کا لفظ استعمال ہوا تو یعنی کہ عربوں میں یہ استعمال ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ وہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، تو اس لیے وہ آزر کا لفظ، چچا کے لیے بھی ابون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے۔ والد کا نام تاروخ تھا۔ جی، تاروخ تھا، یہ درست بات ہوگی۔ تفسیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ مشہور یہی ہے کہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ درست نام ماشاءاللہ راشد بھائی نے بتا دیا۔ مرحبا۔ جی، تو حاجی عبدالحبیب سے گزارش ہے کہ چند اشعار نعت رسول مقبول کے سنا دیجیے، جو نعت مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ چلیں، آپ نے فرمائش کی ہے، مرحبا۔ کلام کی فرمائش تو آپ نے کی ہے، لیکن میں ایسا چاہوں گا جو آپ کی کیفیت جو بن رہی ہے نا، اس کے مطابق کلام ہونا چاہیے، اس کی ایک اپنی ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ جی جی، یہ مائک اللہ لے میرے حضور، کال لیں گے یا میں پڑھیں آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً ہم سب کی تمنا ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، لیکن جب کسی کو بلاوا آ جاتا ہے اور اس کی حاضری کا وقت آتا ہے تو کچھ کیفیات امیر اہل سنت نے ہی اپنے کلام میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کیفیات کا صلہ صدقہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی ان کیفیات کے ساتھ سفر کریں۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، مجھ کو در پیش ہے پھر
مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار. ماشاءاللہ مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا زبردست واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یوسف سلیم بھائی سے آئیے واقعہ سنتے ہیں. جی یوسف بھائی. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ نہ صرف ایک واقعہ بلکہ کئی واقعات آپ کی سیرت کے قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں. جی یہ بڑا ہی زبردست اور ایمان افروز واقعہ آپ کی سیرت کا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا. مفسرین نے اسے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تحریر فرمایا. کچھ اپنے الفاظ میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. ایک بار حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے قریب تشریف فرماتے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سمندر میں ایک لاش موجود ہے. اللہ موجود ہے. اب سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا بھی ہے اترتا بھی ہے. درست فرمایا. تو اب پانی جب چڑھا تو کچھ مچھلیاں آئی اور اس لاش میں سے اس کا گوشت کھایا. کچھ دیر کے بعد وہ پانی جب اترا تو جنگل سے دوڑتے ہوئے کچھ درندے آئے اور ان درندوں نے اس لاش میں سے کھا لیا. اچھا جب درندے وہاں سے چلے گئے تو کچھ پرندوں نے آ کر اس لاش کو نوچنا شروع کیا. صحیح. اب جب یہ سارے چلے گئے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ یقیناً تو ان کے پوٹوں میں سے ان کے سارے اجزاء کو جمع کر کے اس مردے کو زندہ کرے گا. صحیح. لیکن میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا. قرآن میں اس کا ملتا ہے. اللہ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود یہ سوال. اب علماء نے مفسرین نے اس میں بڑی پیاری حکمت لکھی کہ یہ جو سوال کرنا تھا تاکہ لوگوں پر اس کا واضح ہو جائے کہ یہ کیوں آپ نے اظہار کیا. نہیں یہ اظہار ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی آ کر اس پر اعتراض کرتا کہ کیا آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا جو آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ سوال خود قرآن میں آ گیا. اب آپ نے اس کا جواب کچھ یوں عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں. عرض کی کہ مولا مجھے یقیناً بالکل یقین ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے مناظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کی اس خواہش کو رد نہیں فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لیا جائے اور اس پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے. اب جو ہے وہ 4 پرندے لیے گئے اور ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیا گیا. ان پرندوں میں سدھا لیا، اپنے آپ سے مانوس کر لیا، قریب کر لیا. ٹھیک ہے. اب جناب ان پرندوں میں علماء بتاتے ہیں کہ ایک مور تھا، ایک مرغ تھا اور ایک کبوتر یا گدھ اور چوتھا جو پرندہ تھا وہ کوا تھا. ٹھیک. ان 4 پرندوں کو آپ نے اپنے قریب لیا اور ان کو کچھ مانوس کیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب آپ نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان پرندوں کے گردنیں اپنے پاس رکھ کر ان کی گوشت کی بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور پہاڑوں کے ارد گرد پھیلا دیا. کچھ یہاں پر رکھ دیا، کچھ وہاں رکھ دیا. جی 4 پرندوں کو اس کو ساروں مکس کر کے کچھ یہاں رکھ دیا، کچھ اس پہاڑ پر رکھ دیا. کچھ آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب چیزوں کا حکم ان کو قرآن سے ملتا ہے. قرآن سے ملتا ہے. اس کے آخر میں قرآن کی پوری آیت انشاءاللہ بیان کروں گا. اب جو ہے وہ یہ سارے جب قیمہ بن کر الگ الگ پہاڑوں پر چلے گئے تو آپ دور مقام پر آ کر آپ نے ان 4 پرندوں کو اللہ کے حکم سے آواز لگائی. اب یہ آواز لگانا تھا کہ وہ سارے قیموں کی بوٹیوں نے اڑنا شروع کیا اور وہ ذرات جس کے جسم کے تھے نا وہ آپس میں ملنا شروع ہوئے اور خود وہ جسم بن کر اپنی گردن کے ساتھ آ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ اپنی گردن کے ساتھ لگ گیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شاندار قدرت کا نظارہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اب سلمان بھائی اس واقعے سے ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟
اس واقعے سے سب سے پہلا مدنی پھول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی خواہش کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. اور دوسرا جو مدنی پھول ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اور قوت اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ کئی سارے واقعات اپنے بچوں کو سنائے جاتے ہیں, کئی ساری ہسٹریاں سنائی جاتی ہیں, لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں نا تو خود قرآن میں اتنے خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ اگر اس سے ہم اپنی آنے والی نسل کو, اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو وہ ان کے لیے مشعل راہ بنے گی, اور اس پر اگر وہ عمل پیرا ہو گئے تو انشاءاللہ ان کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور ان کی آخرت بھی اچھی. مدینہ الحمدللہ. یہ عز و جل قرآن کریم میں موجود جو قصے ہیں, جو واقعات ہیں, ان پر مشتمل الحمدللہ رکن شورا کا ایک پورا زبردست سلسلہ رہا. ایک قصہ ہے قرآن سے, اس کا الحمدللہ یہ عز و جل میموری کارڈ بھی جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے بچے اگر یہ چیزیں دیکھیں گے اور ان کو سنیں گے تو ایک تو ان کے نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, دوسرا انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی جاننے کو ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر جو ایک توکل ہے, اللہ تعالیٰ پر جو ایک بھروسہ ہے, یہ ایسا مضبوط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب جبریل امین علیہ السلام کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا تھا اور منجنیق میں آپ کو ایک رکھا گیا تھا, کہ عبدالحبیب نے بڑے پیارے انداز میں بتایا, پرانے زمانے کے آپ اس کو توپ کہہ سکتے ہیں, گوپھن بھی کہا جاتا تھا. گوپھن بھی اس کا لفظ کیا تھا؟ گوپھن وہ دوسری چیز ہے. اچھا. منجنیق الگ ہے, گوپھن الگ ہے. اب تو گوپھن سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا, وہ گوپھن ہے, وہ الگ چیز ہے. اور منجنیق یہ ہوتا تھا سب کہ اس میں ایک پورا دور تک پھینکنا پتھر کو, یار آج کل میزائل وغیرہ پھینکے جاتے, پہلے پتھر ہوتے تھے بڑے بڑے, وہ پتھر جا کر ہی تباہی مچا دیتے. ایسی بات. اچھا, ہم ایگزیکٹلی اس جگہ پر گئے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اس آگ میں ڈالا گیا تھا, تو وہ پہاڑ کے اوپر وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کو ڈالا گیا, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ مقام موجود ہے. مفتی قاسم صاحب, میں نگران شورا, ہم سب ساتھ ہیں, ترکی میں وہ جگہ ہے, تو وہ کمال کی جگہ تھی. اور پھر بڑی عجیب بات وہاں جا کے پتہ چلی کہ وہ جتنی لکڑیاں تھیں, یا لکڑیوں میں سے کچھ حصہ, بتانے والے بتاتے ہیں, اب اس کی کوئی روایت تو نہیں ملتی, کہ وہ جو ہے وہ وہاں پوری جب آگ ختم ہوئی تو وہ جگہ پانی ہو گیا, اور اس جگہ پر جو وہ لکڑیاں جو مچھلیاں بن گئیں. ایک روایت یہ بھی وہاں والے بتاتے ہیں, لیکن اس واقعے کو پورا ہم نے مفتی قاسم صاحب کی زبانی میں ریکارڈ کیا تھا. یہ منجنیق سب اسی وقت ہی ایجاد ہوئی تھی. یہ شیطان نے آ کر ہیزان نام کا ایک شخص تھا, اس نے مشورہ دیا. جی, اس شیطان نے سکھائی تھی اس کو, اور ہیزان یہ دیہات کا رہنے والا بندہ تھا, اس نے پھر منجنیق وہ یہ آگ کتنی بڑی تھی کہ قریب جا کے ان کو ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. پرندے جو ہوتے تھے, اڑ رہے ہوتے تھے, وہ جل کر اس کے اندر گر جاتے تھے. کافی طویل فاصلے پر, کئی میل دور تک لوگ ہوتے تھے, قریب سے چونکہ پھینک نہیں سکتے تھے. اب ان کو فکر یہی ہو گئی تھی کہ آگ میں ڈالیں کیسے, تو اس وجہ سے کافی دور گئے تھے, کافی دور جا کر وہاں سے منجنیق تیار کی گئی, اور وہاں سے پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا. توکل کی بات آپ نے کی نا سلمان بھائی, یعنی جی میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آفر تھی نا, اس سے پہلے مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی مخلوق نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, یا اللہ تو کچھ مطلب اب تیری طرف سے کرم نوازی ہو, تیرا نام لینے والا جلایا جا رہا ہے. تو حضرت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا, مفسرین نے لکھا کہ اگر ابراہیم مجھے کہیں, ابراہیم اگر مجھے پکارے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر جبریل امین آئے, پہلے پانی کا فرشتہ آیا اور فرشتے آئے, تو سب کو آپ نے منع کیا. تو آخر میں جبریل امین آئے کہ حضور آپ اللہ کو ہی پکار لیں. تو آپ نے جو جواب دیا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, حسبی ان سؤالی علمہ بحالی, اسے معلوم ہے کہ مجھے جو اگر وہ چاہے گا تو مجھے بچا لے گا, ورنہ میں نے سوال نہیں کرنا. یہ وہ توکل کا لیول ہے. ایک تو یہ نا میں دنیا میں کسی سے نہ کہوں, رب سے کہوں, بہت اچھی بات ہے, مگر رب سے بھی نہ کہوں. یہ وہ لیول تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنوں چن لے پاواں. وہ میرا رب اگر اس بات میرا امتحان لینا چاہتا تو میں رب سے کیوں کہوں کہ مولا مجھے بچا لے. وہ لیول آف توکل تھا. یہاں پر ایک اور بات مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھی, فرمایا کہ یہ جو تھی نا سوال اللہ سے نہیں کیا, یہ تھی یعنی کہ 16 سال یا 20 سال کی عمر میں. اس وقت اللہ رب العزت کی ذات پر توکل. لیکن علماء نے فرمایا
کہ اب ان کا توکل ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کافی بڑی عمر ہو چکی ہے, اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو آپ چھوڑ کر آتے ہیں ایک میدان میں, ایسی جگہ پر جہاں کوئی سہارا نہیں ہے بظاہر, اور اس کے بعد آپ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں اب اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا آباد کرنے کی کرتے ہیں, ان کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں, اس جگہ کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں, امن کی دعا کرتے ہیں اس جگہ کے لیے. علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی, فرمایا کہ اللہ سے سوال نہ کرنا, دعا نہ کرنا, یہ بڑے کمال کی بات ہے, لیکن زیادہ کمال کی بات یہ کہ اللہ کو پکارا جائے, اللہ سے مانگا جائے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے, جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے. تو اس لیے مانگنا, سوال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اور توکل اسی بات کو سمجھ لینا کہ میں کچھ بھی نہ کروں, گھر میں بیٹھا رہوں, خود بخود رزق چل کر آ جائے گا. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ دے دے, آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے, لیکن تدبیر کرنا, اسباب کو اختیار کرنا, یہ بھی توکل ہے. اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, یہ توکل کی حقیقت ہے. نبی کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی اونٹنی باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا ویسے ہی توکل کروں کھلی چھوڑ کر؟ فرمایا پہلے اونٹنی کو باندھ لو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو, توکل کرو. تو یہ توکل کا ایک مفہوم سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. چلے یہ توکل کا مفہوم بھی بیان ہو گیا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا بالکل درست کیا, اور آپ اللہ کے نبی ہیں, کیا ہی بات ہے آپ کی. اللہ ان کا صدقہ میں نصیب فرمائے توکل کا, اللہ سے محبت کا فیضان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ راضی بالرضا تھے, راضی بالرضا. آگ میں جو ہے وہ جانے کی بات ہوئی تو آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنی اولاد کو, آل اولاد کو جو ہے وہ بے آب و گیا علاقے میں چھوڑنے کی بات ہوئی, اس کے لیے تیار ہو گئے. بیٹا قربان کرنے کی بات ہوئی, اس کے لیے تیار ہو گئے. بادشاہ وقت کے سامنے الہ کلمت الحق کی بات ہوئی تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو گئے. اور ایسے انداز میں آپ نے جو ہے وہ نمرود کو لاجواب کیا کہ وہ بھی اپنی مثال جو ہے وہ شہر چھوڑنے کی بات ہوئی, شہر چھوڑ دیا, شہر چھوڑ دیا. سبحان اللہ. راضی بالرضا رہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ویسے کرتے رہے. اللہ ہمیں بھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, پھر اللہ نے کیا دیا؟ سبحان اللہ. جب یہ راضی ہو گئے تو اللہ نے بھی اپنا خلیل بنا لیا. سبحان اللہ. پھر خلیل بنا لیا, اور خلیل ایسا بنایا کہ پہلے تو یہ عرصہ گزرا, یعنی ہماری تعلیم کے لیے چیزیں ہیں نا, کہ آپ جب اپنے آپ کو راضی بالرضا کر دیتے ہیں تو پھر اب آپ کا مقام وہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو خواہش کرتے ہیں آپ کو بن مانگے پھر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے. یہ مقام پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ مقام مل جائے. تو یہ اللہ والوں کی جو سیرت ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہوتا ہے. چلیں جی, مرحبا. مدنی پھول بھی ہو رہے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ, وہ خاص جگہ جہاں پر ریکارڈنگ ہوئی ترکی میں موجود ہے. کون سی جگہ ہے آئیے آپ بھی دیکھیے, میں بھی دیکھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم اس علاقے میں ہیں عرفہ کے, اور وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں ایک تاریخی اسلامی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیسے گل و گلزار بنی, بڑا ہی زبردست تاریخی واقعہ ہے, قرآنی واقعہ ہے. اس مقام پر جاتے ہیں انشاءاللہ. کچھ مدنی پھول نگران شورا سے بھی لیں گے, ممکن ہوا تو مفتی قاسم صاحب سے بھی لیں گے. توکل کا, اللہ پر بھروسے کا ایسا شاندار مظاہرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا, تو انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول لیں گے. چلتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ. ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں منجنیق یا منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھائے گئے تھے. میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں بتایا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے, یہ آپ سے پورا پانی اور جو جھیل دیکھ رہے ہیں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 قبل عیسوی میں آپ تشریف فرماتے اس دنیا میں, اور آپ کو جو نمرود کی آگ میں وہاں سے جو جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں سے یہاں بھیجا گیا, اس آگ میں ڈالا گیا, اور یہ وہ آگ تھی, یہ وہ جگہ تھی جو گلزار ہوئی. اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا دیکھنے بھی آتی ہے. اور یہاں اب بتایا بڑی عجیب بات جاتی ہے کہ جو اس وقت لکڑیاں تھیں آگ میں وہ مچھلیوں کی شکل اختیار کر گئی ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بارے میں کیا حکم ہوگا. پہلے ہم کچھ جگہ کو دکھا دیں آپ کو, اس کے بعد مفتی صاحب سے اس واقعے کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. شاندار قرآنی واقعہ اور اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کو آگ نے گویا یوں سمجھیے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا. قرآن میں رب عز و جل نے حکم بھی دیا اس آگ کو. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ
یہ مقام جہاں پر کھڑے ہیں اس کے بارے میں یہاں یہ معروف ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا تھا۔ اس کا جو پورا قرآن پاک میں واقعہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے آگ میں پھینکا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کی تاثیر جو جلانے کی ہے، جو گرمی کی ہے، وہ ختم ہو گئی، اور وہ آگ بردن بھی ہو گئی اور سلامن بھی ہو گئی۔ وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی، لیکن صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر صرف ٹھنڈی کا فرمایا جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک تکلیف پہنچاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ بھی تکلیف دینے والی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے، لیکن اس کے بعد بھی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، توحید کو نہیں مانا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت فرما لی۔ تو جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں اس جگہ کے حوالے سے معروف ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آگ جلائی گئی تھی، اور اس سے دور پیچھے وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ منجنیق نصب کی گئی تھی کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ ماشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہے، جی شعر بھی سنا دیں، اور کچھ میسج کیا ملتا ہے اس واقعے سے وہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ شعر تو مجھے ابھی اتنی دیر سے یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ جو معروف ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہاں وجود آیا، سبحان اللہ، تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام، اور ابو الانبیاء ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطلب آپ نے جو دعا کیا، آپ میرے آقا فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، تو وہ میل سنت کا ایک شعر ہے، آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب کئی فرشتوں نے آ کر حاضریاں دیں، آخر میں جبریل امین علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے، تو فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو ایک توکل کا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا، تو اگر آپ کی پوری سیرت میں ہے تو ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ درست فرمایا، اور بڑی پیاری بات کہی۔ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے یا توکل اختیار کرتا ہے، اللہ پر مضبوط بھروسہ کرتا ہے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جیسے ایک ماہر نفسیات فیلڈ ہے، اس حوالے سے بندے کو سائیکولوجیکل طور پر کیا کیا بینیفٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سائیکالوجی میں اور یعنی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا شخصیت کے حوالے سے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے لوکس آف کنٹرول۔ میں ذرا عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی لوکس آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کچھ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں جی یا دوسروں کے ہاتھ میں ہیں۔ جی جہاں تک تو چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، میں نے یہ کوشش کی، میرا یہ کام ہو گیا، میرے اختیار میں تھا، میں نے کر لیا، تو اس حد تک تو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ یعنی کہ ڈپریشن یا اس طرح کی بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا۔ جہاں چیزیں دوسروں کے اختیار میں ہوں، جیسے یار میں نے یہ کوشش کی، بڑی محنت کی، ہمت کی، لیکن کسی ایکسٹرنل کوز کی وجہ سے، کسی اور کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے میرا یہ کام نہیں ہو سکا یا میں یہ حاصل نہیں کر سکا، اب ایسے بندے کو بڑا دکھ ہوگا، بڑا افسوس ہوگا، بڑی نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اب وہ کیا کہے گا کہ میرے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں، تو یہ ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوگا۔ اب مسلمانوں کے لیے جو چیز یہ توکل الی اللہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا یعنی کہ ٹول ہے ہمارے پاس، یعنی کہ سائیکولوجیکل تھیراپی کا، کہ بھائی دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں، اور اب آپ ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرا کام ہے کوشش کرنا، اگر اس کا نتیجہ نکل آیا تو مرحبا، نہ نکلا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر دیکھا جائے حج کے حوالے سے عموماً ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، بی بی ہاجرہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر دیکھا جائے
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے، تو یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے نا، یہ نسبتاً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اب اس میں کوئی یعنی کہ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک فیکٹ اینڈ فگرز ہیں. تو اگر ہماری اسلامی بہنیں ذرا یہ تصور کریں کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا بچہ، نہ کوئی آبادی ہے نہ کچھ ہے، ان کے ذہن میں کیا سوچیں گئی ہوں گی، لیکن انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں، وہ بہتری کرے گا. اور سوال کیا تھا حضرت ابراہیم سے، سوال کیا کہ آپ کس کے آسرے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہ پرسکون ہو گئی. یعنی وہاں بھی انہوں نے وہ توکل کیا کہ آپ نے فرمایا تھا ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ جب یہ اللہ کی بات آ گئی تو وہ بھروسہ، سکون، اطمینان ان کے دل میں وہاں پر. اگر ہم اس کو ہم یوں سائیکولوجیکل اگر ایک کمپیریزن کے طور پر دیکھیں کہ لوکس آف کنٹرول، ہمیں ایز بحیثیت مسلمان یہ بھی سوچنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. میرا کام ہے کوشش کرنا، نہیں ہوا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ایسی سوچ ہے. آپ نے جو کہا نا کہ اسلام میں جو توکل ایسا زبردست ٹول ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ڈپریشن سے نکالتا ہے. صرف یہ نہیں کہ میرا نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اگر یہ میرا کام نہیں ہوا نا تو یہی بہتر ہوا ہے. یہ وہ ٹول ہے کہ انسان کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ تو رو رہے ہوتے ہیں لوگ، میں یہ پراپرٹی پہلے لے لیتا تو آج اتنی اوپر چلی گئی، میرا جناب یہ کام پہلے ہو جاتا تو میں بہت آگے بڑھ جاتا، ایک بندے کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. نہیں جناب، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اس کے فیصلوں پر اطمینان نصیب ہو جائے. کام ہوا تو بھی اللہ تیری مہربانی، نہیں ہوا تو بہتر ہی ہوگا ہمارے لیے، تو نے نہیں کیا. صراحتاً قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان کیا، آسان تکرہوا وہو خیر لکم. کیا بات قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند جانو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. آسان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم. قریب ہے کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر. اگلی آیت ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو جس دن یہ توکل کا لیول ہو گیا نا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، تو پھر ٹینشن، ڈپریشن بہت ختم ہو جاتی ہے انسان. بلکہ کچھ لوگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ جب نہیں ہوتا نا کام تو وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہو سکتا ہے خطرناک ہی تھا، برا ہی تھا. جیسے قرآن نے بھی کہا کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، تمہارے لیے وہ بری ہو سکتا ہو. نفسیاتی طور پر اس میں دیکھا جائے نا، اگر تو یہ سوچ ہوئی نا تو ہم اس کام کے نہ ہونے پر اس کے مثبت پہلو تلاش کر لیں. لیکن اگر یہی سوچ رہتی ہے اکثر جہاں کہ بھئی یہ نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو اس کو قبول نہیں جاتے. اور یہ وہ ریزنز ہوتے ہیں کہ جو ایونچولی آپ کو پھر یعنی کہ ڈپریشن، کام پھر بھی نہیں ہوتا، بیماری مل جاتی ہے، ڈپریشن مل جاتی ہے، ٹینشن مل جاتی ہے. ایسا تھوڑی کہ سوچنے سے حل ہو جائے تو چلو سارے مل کے سوچتے ہیں. اب ہو تو سکتا کچھ نہیں ہے، بیماری پلس ہو رہی ہے. حج کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جائے کہ ہم سیدھی سی بات ہے کہ اگر جو بھی حجاج کرام جائے، اب ان کا بھی لوکس آف کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پاسپورٹ بھی دے دیا، وہاں بس کب آئے گی کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کون سی فلور پر ہمیں کمرہ ملے گا کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹینٹ مینا سے عرفات کب جائیں گے کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ سفر بھی جو ہے وہ بڑا پرسکون ہو جائے گا. چلیں جی، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اعتماد علی الخلق، یہ ایک باطنی بیماریوں میں سے بیماری بھی کہ مخلوق کے اوپر اعتماد بندہ کر رہا ہے اور خالق کو بھول رہا ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں. یوسف بھائی کچھ اس پر ارشاد فرمائیں. بالکل، ہمارا اعتماد مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. جی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سیرت کا پہلو ہے نا کہ اپنے اہل خانہ کو وہاں پر بے یار و مددگار یوں چھوڑ کر اللہ کے حوالے چلے جانا، یہ توکل ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ اسباب پر نظر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، اس پر بھروسہ ہے کہ بھائی پانی تو یہاں پر موجود نہیں ہے، کیسے پانی پورا ہوگا، ان کا جسم جو ہے وہ کیسے فربا ہوگا، کھانا بظاہر یہاں پر موجود نہیں ہے، اب ان کا جسم کیسے پروان چڑھے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سکھا رہی ہے، انہوں نے خالق کے اسباب پہ نظر رکھی. خالق کے اسباب پر ہماری بھی نظر جو ہے وہ خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک دوائی نہ پئیں تو اس کا جو ہے وہ علاج ممکن ہے. مطلب دوائی پئیں گے تو ہی اس کا علاج ہو سکے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ چاہے تو وہ بغیر دوائی اور بغیر آپریشن پر شفا دینے پر قادر ہے. تو اگر انسان کا یہ اعتماد ہو جائے نا، توکل علی اللہ ہو جائے، اللہ کی ذات پر پکا بلیو اور بھروسہ ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے وہ انسان وہ حق پر
آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم دوائی بھی لیں گے لیکن دوائی پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ. دوائی لیں اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ایک دو بار ذکر ہو گیا تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اپنی بچوں کی اور اپنی فیملی کی کفالت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو اللہ کا حکم ملا تھا کہ اس طرح فیملی کو چھوڑ کر جائیں, مگر آج کے دور میں کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کر چاہے حج کو چلا جائے یا چاہے وہ نیکی کے کام کو جائے تو اس کو روکا جائے گا کہ اتنا سامان, اتنی چیزیں, اتنی کفالت کر کے جائے. بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کا خیال کر کے جائے, ورنہ ایسی نیکی کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جناب دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم بھی گئے تھے خوابوں کی وجہ سے لوگ, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کو آزمایا گیا. تو اور اللہ نے دیکھے نا, اگر وہ نہ چھوڑ کے جاتے تو زمزم کا کنواں کیسے ملتا. وہ پیاسا بچہ ہوا اور اس کے پیر رگڑے گئے نا, ماں نہ دوڑتی تو صفا مروہ کی صحیح کیسے ہوتی. وہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور وہ اس لیے کیا گیا. حضرت ابراہیم کا جو یہ واقعہ, دوسری بات یہاں اور بھی عرض کر لوں, ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, لہٰذا ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دین اسلام نے جو ہم پیرامیٹرز اور جو تعلیمات دی ہیں, ہمیں ان کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. ماشاءاللہ. حضرت اسماعیل کا واقعہ امید ہے آپ کل بیان کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اس پہلو کو آپ کل بھی ریپیٹ کیجئے گا کہ جب ان کو ذبح کیا گیا تو وہ خواب میں آپ کو اشارہ ملا یا حکم ملا. تو آج کے دور میں اگر کسی کو خواب میں یہ آتا ہے کہ اپنا بیٹا ذبح کر دو تو وہ نہیں کیا جائے گا. انبیاء کے خواب دلیل ہوتے ہیں. ہمارے اور امت کے خواب میں اگر کوئی ایسی بات آ بھی جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ نہیں کیا جائے گا. ان کے انبیاء کے خواب وہی ہوتی ہے. درست فرمایا. چلیں جی, ناظرین کی کالز کو شامل کرنے سے پہلے یہاں پر ہم ایک اور مدنی گلدستہ جو ہے اس سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں, سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, کلپ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں مشہور ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے روتا ہے اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتا ہے. خدا غج پہ بلا, ایک دوبارہ حاضری کے لیے اور دوسرا جدائی اس کو مزید بے چین کر دیتی ہے. کاش ایک بار پھر بات ہو اس عظیم انسان کی جس نے لاکھوں دلوں کو حرمین طیبین سے جوڑا ہو, تو خود ان کی مکہ مکرمہ کی حاضری کے وقت کیا عاشقانہ کیفیت ہوگی. میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. حجر اسود کے استلام کے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے اور طریقہ ذرا توجہ سے دیکھ لیجیے. یعنی وہ اشارے سے جو استلام کیا جاتا ہے, چومنے کا طریقہ نہیں بتا رہا. اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور یوں پڑھیں, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں. یہ بھی استلام ہے. ہر پھیرے میں اس طرح حجر اسود کو چومنا ہے. امیر اہل سنت نے عرب امارات میں کچھ قیام فرمانے کے بعد 13 اگست 2018 کو عمرے کا احرام باندھا, اس لیے کہ آپ کا ارادہ حج تمتع کا تھا. آپ بذریعہ جہاز جدہ کے لیے روانہ ہو گئے. آپ ماشاءاللہ سفر حج پر چلے ہیں تو احرام کی چادریں بھی پہنی ہوئی ہیں آپ نے. سنا تو یہ ہے کہ سر پر کچھ مطلب ٹوپی یا امامہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کے سر پر امامہ ہے, اس کی کوئی وجہ؟ بے شک احرام کی حالت میں مرد کو سر ڈھکنا امامہ یا چادر یا ٹوپی سے یہ حرام ہے, لیکن ابھی میں نے احرام کی نیت نہیں کی, لہذا وہ شرعن میں ابھی محرم نہیں ہوں. اور اب میں انشاءاللہ نیت کرنے والا ہوں. تو نیت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سر ننگا کر لیں اور پھر نیت کریں. اگر سر پر امامہ یا ٹوپی ہے اور نیت کر لی
تو کفار آ جائے گا۔ آپ نے جہاز ہی میں عمرے کی نیت کی اور رات کے وقت جدہ شریف پہنچے۔ اللہ 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 اور آخر کار ہم سچ مچ میں اپنے لیے تو کہوں گا کہ بہت مرشید کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھی، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، یعنی اے اللہ مجھے اس میں قرار اور اس کے حلال عطا فرما۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ امیر اہل سنت مکہ شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں، اور اس میں بھی میں کہنا چاہوں گا تھینکس ٹو عبدالحبیب بھائی جنہوں نے یہ مناظر جو ہے وہ ریکارڈ کیے۔ کیا فیل کر رہے تھے آپ مدنی چینل کیا مطلب مرکزی مجلس شورا کے اندر جس کے پاس ذمہ داری ہے ایک رکن شورا، اور مدنی چینل کی مطلب جسے آپ بولیں ہائیسٹ پوسٹ جو ہے یہ آپ ہی کے پاس ہے، اور آپ ایک کیمرہ مین جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی موبائل والا کیمرہ جو ہے وہ آپ چلا رہے ہیں، کیا کیفیات ہیں سب آپ کی؟ مرید تھا نا، اللہ خادم تھا، اس سفر میں تو خدمت تھی۔ اور صرف میں نے نہیں، بغداد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے۔ کچھ کلپس ایکسکلوسیولی میں نے بنائے، کیونکہ جب ہم گاڑی میں مکے شریف جا رہے تھے تو میں تھا، نگران شورا تھے، علی رضا بھائی تھے اور باپا تھے، تو اس وقت مجھے موبائل سے بنانا پڑا۔ باقی جہاز میں کچھ کلپ ہمارے بغداد بھائی نے بھی بنائے تھے۔ تو پرسنلی یوں دیکھیں تو وہ مرید والی کیفیت، خدمتگار والی کیفیت، اور اگر اس طرف والی کیفیت دیکھیں تو مدنی چینل کے لیے ایکسکلوسیو چیز بن رہی تھی۔ میرا یہ ویڈیو مجھے پتا تھا ساری دنیا میں وائرل ہوگا، میرے چینل کی ریٹنگ بڑھے گی، میرے چینل کو اور لوگ دیکھیں گے۔ میرے چینل کے لیے تو مدنی چینل کے لیے تو یہ شاندار ڈاکیومنٹری ہے نا، اور اس بار انشاءاللہ اس کو ہم اور انہینس کر لیں گے۔ ہم نے اس بار اور اچھی تیاری کی ہے، اللہ کرے خیر سے سب ہو جائے تو انشاءاللہ اس بار پراپرلی اور اچھے ناظرین تیار رہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سلمان بھائی کے سلسلے میں روزانہ ہی ہم کچھ کلپس ایسے وہاں سے بھیجیں گے کہ جس میں انشاءاللہ وہ بالکل لیٹسٹ ہوں گے، کیونکہ کل سے ہی مکے کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت امید ہے کہ کل مکہ پاک میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور اس بار قافلہ چل مدینہ بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے بہت یونیک مناظر ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو باتیں ایسی زبردست ہیں جو وہاں موجود ہوں گی، ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات اور میں چاہوں گا یہ ہو جائے، ناظرین کے لیے بھی ہے، فائدہ مند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ہے جو سلسلہ جو ہے وہ دیکھتی ہے، مدنی چینل دیکھتی ہے، بعد میں بھی دیکھے گی، مدنی پھول ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہیں۔ آپ کا یہ جی نہیں چاہا کہ یار میں بھی کیفیت میں آؤں، مجھے کیا مطلب موبائل ہی کسی اور کے ذمہ لگائیں، میں بھی ذرا تھوڑا اس میں آتا ہوں؟ اصل میں دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ بہت ساری چیزیں، اصل میں نگران شورا نے ایک مشورہ کیا تھا جب یہ حج کا سفر ہونے لگا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا تھا ایک ایک چیز ریکارڈ کرنی ہے، امت کو امیر اہل سنت کا حج دکھانا ہے، ایک عاشق رسول کی کیسے طواف کرنے کا انداز ہے، کیونکہ اب تک کئی سفر ہوئے تھے، وہ مدنی چینل سے پہلے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہے نگران شورا کئی بار کہتے تھے مدنی چینل کے بعد ایک بار باپا حج پہ چلے جائیں، حاضری مدینہ ہو جائے، ہم اسے ریکارڈ کر لیں۔ ایسی تڑپ تھی ان کو، اور ایسا ہی ہوا کہ امیر علیہ السلام جب گئے نا تو نگران شورا نے مجھے یہ حکم دیا تھا، میرے نگران بھی، کہ دیکھو کوشش کرنا کوئی لمحہ جو ہے نا وہ رہ نہ جائے۔ تو ہم نے 2-3 اسلام پہ رکھے ہوئے تھے، کوئی موبائل سے بنا رہا تھا، کوئی کیمرے سے بنا رہا تھا، تو بہرحال جیسا ہو سکا ویسا کیا۔ اور اس بار انشاءاللہ ہم نے اس کو تھوڑا اور، کیونکہ تجربہ ہو گیا کہ پچھلی بار کیا کیا شارٹ کمنگز تھی، تو انشاءاللہ امید ہے اس بار اللہ نے چاہا تو اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ میرا جو سوال تھا وہ اس کا وجہ وہی ہے نا کہ اب کام کرنا تھا نا، یعنی اب یہ اگر میں بھی ہاتھ باندھ مرکز کا دیا ہوا ایک تو کام بھی تو، اب اس کا نتیجہ سمجھ آ رہا تھا کہ کئی لوگ دیکھ کر، اگر آج میں مثال کے طور پہ ہاتھ باندھ کر یا میں بھی اپنی کسی تصور یا خیال میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر لاکھوں لوگ انشاءاللہ تصور مدینہ میں جائیں گے، لاکھوں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، لاکھوں لوگوں کو صحیح عمرہ اور حج سیکھنے کو ملے گا، تو یہ تو بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ مدنی چینل کی مہربانی اگر ہم سے کوئی ایسا کام لے لیا گیا۔ اگر یہ بھی دیکھا جائے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کتاب پر جو لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک تحریر ہوتی ہے، آپ کی کوئی فیلنگز یا جذبات اس سے اٹیچ نہیں ہوتے، لیکن ایک ایسی ہستی جس کے ساتھ آپ کی فیلنگز بھی اٹیچ ہیں،
اور ان کو آپ یہ اعمال کرتا دیکھ رہے ہیں, یہ دعائیں پڑھتا دیکھ رہے ہیں, اب آپ کی لرننگ بھی زیادہ ہوگی اور عمل کا جذبہ بھی زیادہ ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی, الحمدللہ. مرحبا. وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملٹی ڈائمینشنل سیرت کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا ایسنس جو ہے وہ ہم نکالیں, جیسے ہم نے توکل پہ بات کی, اللہ کی اطاعت پر بات کی, مہمان نوازی آپ کا ایک بہت اعلیٰ وقت. مہمان نوازی کے انوینٹر ہیں آپ, یعنی مہمان نوازی شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اچھا, گلے ملنا, معانقہ, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دنیا میں سب سے پہلے بال اگر کسی کے سفید ہوئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ کی داڑھی پر جو آپ نے اپنے بالوں پر جو مہندی وغیرہ لگائی ہے, کلر جو بھی ہوتا ہے وہ کیا, کتم کا جو خضاب کہلاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو اتنی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا احسان تھا ان پر, اور ایسی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری. آج بھی دیکھیں کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں. اچھا, مزے کی بات جو مجھے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا کہ ہر مذہب میں ان کی تعظیم ہے, یہ بڑی بات ہے کہ ہر مذہب والے ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. اور سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کا بڑا تذکرہ کیا کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بات, مکے کو جو فضیلت, مکے کی جو برکت کی دعائیں ہیں وہ حضرت ابراہیم نے, جو آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کی کہ اللہ ہمارے مکے میں برکت ڈال دے, آج بھی صدیاں گزر گئی ہیں, کبھی کھانے کی شارٹیج نہیں ہوتی ہے, دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے, بے موسم پھل ملتے ہیں, کبھی قحط نہیں ہوا. دنیا بھر سے لوگ وہاں کس طرح دوڑے چلے آ رہے ہیں, حاجی جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہہ کے جا رہے ہیں. تو کیا ہستی ہیں. اور سبحان اللہ, اسی دعا کے مقابلے میں نبی پاک نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ, ابراہیم بھی تیرے نبی, میں بھی تیرا نبی ہوں, وہ بھی تیرے بندے, میں بھی تیرا بندہ. انہوں نے مکے کے لیے دعا کی, میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ اس سے دگنی برکت عطا فرما. تو مدینے میں اس سے دگنی برکت عطا ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں عبدالرحیم بھائی پڑھ رہا تھا تو جو خاصہ ہے اس میں یہ بھی تھا کہ مونچھیں جو ہیں سب سے پہلے جو تراشی وہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور جو پجامہ جو سب سے پہلے پہنی وہ جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. مرحبا, ماشاءاللہ. مدنی پھول بھی بیان ہوئے ہیں, آپ کی کالز بھی ہیں, وقت بھی اختتام پذیر ہے تو کچھ کالز کو شامل کیے لیتے ہیں. جی. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, سلمان بھائی آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو اور عبدالحبیب بھائی کو, یوسف سلیم بھائی کو, جتنے بھی یہاں پہ مبلغین موجود ہیں, ان سب کو امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ داڑھی مبارک کو کیا لگاتے ہیں برون برون, یہ ارشاد فرما دیجئے. اور یوسف بھائی سے سوال ہے کہ آپ اس مرتبہ حج کریں گے, ارشاد فرما دیجئے. اور سلمان بھائی سے سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. تین سوال چھوڑ دیا آپ نے, 3 سے تو کر لیے, باقی 3 سے بھی کر لیتے, سب سے ایک سوال ہو جائے. جی ٹھیک ہے نا, کل کے لیے شاید چھوڑ. ابھی تو آپ کی عمر چھوٹی ہے, انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے, آپ کی داڑھی سفید ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیں گے ہم کیا لگاتے ہیں. چلیں, کلیئر ہو گیا, یہ جواب ہو گیا. جی یوسف بھائی. اللہ نصیب کرے گا تو انشاءاللہ. حج کا ارادہ کس کا نہیں ہوتا, ہاں کیا پتا تھوڑے دنوں بعد یوسف بھائی وہاں نظر آئے. انشاءاللہ آپ دعا کریں, اللہ پاک حاضری عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی. اور جد الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. کہ نبی پاک علیہ السلام کا جد امجد ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی, یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اس کی. تو اسی لیے نا کہ تمام ہی انبیاء کے وہ جد ہو گئے. ہمارا ٹاپک ہی جد الانبیاء ہے. جد دادا کو کہتے ہیں ویسے. جی دادا کو. دادا کو بڑے کے لیے تمام اوپر تمام بڑی جد کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جی. حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, سفر حج کیا ہمیں کچھ یادیں بھی دلاتا ہے, اس میں کچھ یادگار بھی باتیں ہوتی ہیں کیا, اور یہ کن کن چیزوں کی یادیں دلاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. پورا سلسلہ میں بھی یہ کہنے والا تھا کہ آپ سب جائیں پھر مجھے دے دیں, میں ایک سلسلہ پورا اس پہ کر دیتا ہوں. اتنا واسع یاد ہے آپ نے ویسے یاد ہے. ہاں میں ویسے بتا دوں, ایک جیسے کتاب کا بھی ہمارے ماشاءاللہ مدنی بھائی بتا رہے تھے کہ بڑی خوبصورت کتاب جو ہے وہ عاشقان رسول کی 130 حکایات, واقعی کمال کی کتاب ہے, پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی کتاب کو سامنے رکھ کے 10 سلسلے اپنے ریکارڈ کیے ہیں یاد حرمین,
اور آپ دیکھیں گے تو مجھے خود کرنے میں اتنا مزہ آیا تھا، اور کیا اس میں کیفیات بنی. ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلام بھی ہوتے ہیں، تو روزانہ شام 6 بجے، آج سے شاید شروع ہو گیا ہے، روزانہ شام 6 بجے وہ ہوگا، تو اسے ضرور دیکھیے گا. اور اس سلسلے کی فوراً بعد ریپیٹ بھی ہوگا. اچھا ریپیٹ بھی ہوگا. چلیں تھوڑی دیر رک جائیے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے پہلا سلسلہ ہے تو مکے کے فضائل اور مکے کی بہت ساری باتیں آپ سنیں گے اس میں. تو یہ بتا دوں کہ قدم قدم پر یادیں ہیں. حج تو ہے ہی یادوں کی سفر. یعنی اس میں ایک عقیدے والی اور ایمان والی بات کر دوں کہ وہی والی بات ہے نا کہ خالی کویسچن کریٹ کرنا کہ یہ کیوں آپ بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا دن کیوں مناتے ہیں، ان کا یوم کیوں مناتے ہیں. مجھے بتائیں حج ہے کیا ہے؟ مینا میں کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں تو یعنی عقل لاجک تو یہ کہتی ہے کہ کعبے میں رہیں، کعبہ سامنے ہے، لیکن اس دن جو مینا میں موجود ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. عرفات کے میدان میں جو لوگ ہیں، وہ جو کعبے پہ لوگ ہیں، ان سے افضل جگہ وہاں پر اس وقت اللہ کی رضا یہ ہے کہ لوگ عرفات میں موجود ہوں. تو عرفات میں جانا، مینا میں جانا، صفا مروہ کی صحیح عقل کہتی ہے اتنا لمبا دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، چلنے کی کیا ضرورت ہے، طواف کعبہ کر لیں. نہیں، اللہ کو اس ماں کی یاد کو تازہ رکھنا ہے. بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں وہاں پر. ہاں، تو آپ دیکھیں نا کہ قدم قدم پر یادیں ہیں. حضرت ابراہیم کی یادیں ہیں، بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں. میرے آقا کا مینا جانا ہے. حضرت ابراہیم کو جب شیطان نے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ پتھر اب کہاں ہے وہاں شیطان، لیکن وہ یاد ایسی باقی رکھی گئی کہ لاکھوں لاکھ حاجی کنکر مارتے ہیں اس جگہ کو. تو سبحان اللہ، یہ تو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہو گیا کہ پورا حج ہی اور اللہ والوں کی یاد ہے. تو اگر اس کے بعد دنیا میں اگر کسی اور موقع پہ بھی ہم غوث پاک کی یاد منا لیں، داتا حضور کا یوم منا لیں، فلاں بزرگ کی بات کر لیں، تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. یوں بھی ایڈ قدم قدم پر یادیں ہیں. ہسٹری کا ہمارے دین کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. جی آخری کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا قرآن کے اندر ذکر ہے، کوئی آیت وغیرہ ایسے اس سے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم میں ذکر صریحاً تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال اس کو مزید انشاءاللہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. واللہ عالم. چلیں جی، سلسلہ دیکھتے رہیں، اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ آگاہ بھی کریں، اپنی سجیشنز، اپنے مشورے، اپنی آراء بھی آپ دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنا اطاعت گزار، فرما بردار، اوبیڈینٹ بندہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. یا خدا حج